یہ پوڈ کاسٹ کریپ کر دے. کیوں یہ پوڈ کاسٹ کریپ مجھے گولی مار دو یار. پر امان جس طرح ہیومینٹی کو دیکھتا ہے اس طرح لائک کہ وہ پارٹ آف ہیومینٹی نہیں ہے. ہاں اٹس لائک ایک بندہ ایک پینٹنگ کو دیکھ رہا ہو جیسے. اس طرح کی آبجیکٹیوٹی پیدا کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. اس لیے آپ امان کا بک کلب جوائن کریں جو بک سے. نہیں میں ایکچولی ڈی مونیٹائزیشن سے پہلے ہی کافی مطلب پریشان ہوں ویسے. لائک آئی مین پرٹیکولرلی از اٹ پاس ٹائم کے بعد ہاں نہیں تب سے میں ٹھیک نہیں ہوں. بہت ایب نارمل چیز ہے مطلب جس طرح کی ہمیں عادت ہو چکی ہوئی ہے نا مسلمان ممالک کے بیہیویئر کی. اٹس ناٹ نارمل. لائک کس طرح لائک لوگ بہت چل ہیں. وائلنس کے لائک کوئی وائلنٹ ایکٹیویٹی تھے لوگ بس لائک موو آن کوئی وائلنٹ رسپانس نہیں دیتے ہیں. دیٹس ایب نارمل. نیچرل نہیں. دیٹس ریئلی ایب نارمل. سب ہیومن ان اور فیکٹ فلائٹ بھی نہیں کرتے لائک بھاگ بھی نہیں جاتے. جس لائک ہوتا ہے نا کہ فائٹ اور فلائٹ ہوتے ہیں دو رسپانسز. اب تیسرا آ گیا بیٹھ کے دیکھو وائرزم. اس کے وائرزم مجھے فریک آؤٹ کرتا ہے بہت. ہمیں بہت زیادہ ریکمنڈیشنز آتی ہیں کہ آپ یہ ویڈیو بنائیں پیلیسٹائن کے بارے میں. ہم کافی اسکپ کرتے ہیں بیکاز کیوں لاشیں دیکھتی ہیں بچوں کی بس. لائک ایٹ دس پوائنٹ تو کیوں دیکھ رہا ہے. میں بہت ڈس ہارٹنڈ ہوں جنرلی پاکستانی رسپانس سے متعلق. اوور آل دنیا کے نہیں پاکستان میں باقی دنیا کا کیا نہیں کرنا. پاکستان کا اتنا یونیکلی ڈفرینٹ کیا ہے لیٹس سے سعودی عربیہ کے رسپانس کو. ابھی سعودی عربیہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کوآپریشن اور کوآرڈینیشن اور نارملائزیشن کافی دیر سے کر رہا ہے. پلس سعودی عربیہ سے اگر وہ ایکسپیکٹ کرتا تھا تو میں بھی سعودی عربیہ کو جانتا نہیں تھا یا وہ ایڈیٹ ہے ایکچولی تھوڑا سا تو جاتی کرے. میجورٹی آف پاکستانی سعودی عربیہ کو جو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں میجورٹی پاکستانی تو وہی ہے کہ جی امام سدیس ہیں کعبہ ہے مسجد ایوریج سارٹ آف پبلک آئی گیس assumption یہی ہوتی ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک کوئی سعودی لو ہے کوئی ڈیپ پاکستانی پاپولس میں کبھی نہ رہا ہے. پاکستان کا رسپانس آئی تھنک پرٹیکولرلی ریٹارڈیڈ تھا بیکاز ہماری اسٹیٹ نے 20 سالوں میں ایسے کچھ اقدام لیے ہیں کہ بالکل مطلب دل ہی اٹھا دیا انہوں نے. دیکھا سے ورسٹ ڈکٹیٹر کون تھا پاکستان میں؟ مشرف اوبیسلی. لائک ضیاء-ال-حق نو ضیاء-ال-حق کی فارن پالیسی ٹھیک ٹھاک تھی. آبجیکٹیولی رہتا ہے مشرف. Objectively, Musharraf was shit at his job. He was a horrible dictator. What's a good dictator? A good dictator is somebody who gets dekho like between the oscillating between like an absolute sort of liberal democracy and a dictatorship. Benefits تو یہی ہوتے ہیں نا کہ یار get the job done. Loser تھا مشرف یار. Maybe Yahya Khan was a bigger loser, but I mean یحییٰ خان کو اتنا لمبا ٹائم نہیں تھا. So you can't like مشرف کے بعد 10 سال تھے. ملک 2 ٹکڑوں میں ہو گیا. بٹ یحییٰ خان objectively Musharraf I think because I hate him more because میں زندہ تھا at that time, so I have a fair idea. تو 71 میں زندہ. یو تھنک ہیومن سفرنگ کی اگر ہم بات کریں تو یحییٰ خان زیادہ اسپیکٹرم پہ اوپر ہے یا مشرف؟ نہیں مشرف. نہیں یحییٰ خان. مشرف. یحییٰ خان. It's hard to say. It's what a messed up. By the way, یہ ہماری انیشیل انڈرسٹینڈنگ کی ایگزیکٹ چیز ہے. یہ سوال کیا ہے کہ کس نے زیادہ ظلم کیا انسانوں پہ. ہلاکو خان اور ہٹلر میں بہتر کون تھا؟ وہ مان سیریس سے آنسر کرنے لگا. I mean depends. آپ کے خیال سے عمران خان ہٹلر؟ I mean نہ عمران اتنا کرزمیٹک ہے نہ اتنا پاپولر تھا. بٹ اس وقت کچھ آئی کین فلی انڈرسٹینڈ دا آرگیومنٹ کہ یہ بہت بہت کمزور پڑ گئے ہیں اسرائیل کے سامنے. دس از ناٹ ٹرو. ایون جو بیئر منیمم ڈویبل ہوتا ہے نا وہ نہیں کیا. obviously اب امان جم بھی کر رہے ہیں, ہماری گینز انکریز کر گئی ہیں. نہیں آپ کا ملک نے بیئر منیمم بھی نہیں کیا. لائک ایک ہوتا نا کہ آپ کوئی بھی سین ایکسپیکٹیشن نہیں رکھتا کہ آپ وہاں جا کے کوئی یہاں سے آپ فوج تشکیل ہی نہیں کر سکتے. یہ بات بہت بڑی فینٹیسی ہے لوگوں کے یہاں کہ انڈیا اور پاکستان اور یہ ملک جو ہیں یہ فورن کیمپین, میرے خیال میں دنیا میں صرف 4 یا 5 ملک فورن کیمپین کر سکتے ہیں آن ارتھ. ایڈجیسنٹ ملک میں بھی, میں ایڈجیسنٹ ملک کی بھی بات کر رہا ہوں, لیٹ الون کچھ 4 ملک کے سمندر پار, کوئی رشیا ہے, مے بی چائنا ہے. چائنا بھی ریمینس ٹو بی سین ہے. یہ بات کیا نہیں ہے, ایڈجسٹمنٹ ملک سے آگے نہیں گئے. ایڈجسٹمنٹ ملک سے آگے نہیں گئے. روس چلو ہم پھر آرگیو کر سکتے ہیں, روس بھی ٹیکنیکلی ایڈجسٹمنٹ ملک سے آگے وہ کنٹینیوسلی ایکسپینڈ کرتا رہا ہے. بٹ اٹ ہیز دا پریکٹیکل کیپیبلٹی ٹو ڈپلوائے اینڈ مینٹین سپلائی چینز اینڈ آرمیز. کلاسک ایمپائر اسٹائل. امریکہ ڈز, ایک آدھا کوئی یورپی ممالک ہوگا اور فرانس ہوگا ڈیفینیٹلی.
I don't think so. I think for like smaller countries وہ کر سکتے ہیں but not بٹ میں اگلے ملک کی اسکیل کی بات نہیں کر رہا ہوں, سمپلی ڈپلائمنٹ کی بات کر رہا ہوں. آئی ڈونٹ تھنک پاکستان نہ انڈیا وہ بالکل ایکسپیکٹیشن میں نہیں کرتا, بٹ لائک جو ریجنل پالیٹکنگ ہے وہ تو کر سکتا نا. وہاں پہ ملیشیاز کو فائنینس کرنا, ایڈ کرنا, ان کو پولیٹیکل بیکنگ دینا, ان کو ڈپلومیٹک بیکنگ دینا, وہ تو کر سکتا ہے. یا اس میں میں سوچتا کہ زیادہ کہ جب لائک دنیا بھر میں ڈفرینٹ جگہ ارتھکویکس آتے ہیں, ٹرکی میں بھی آیا تھا, تو یہاں پہ باقاعدہ گورنمنٹ نے کیمپینز آن کیے تھے چندہ اکٹھے کرنے کے لیے. جی, تو اس بار اسرائیل فلسطین کچھ بھی نہیں ہوا ایسا, حالانکہ بہت سرپرائزنگ تھا کہ لائک یہ تو ہم کر سکتے تھے. بیئر منیمم کے جو بیئر منیمم ہے وہ بھی نہیں کیا. اس میں فار ایگزامپل اگر آپ دیکھ لیں جو ڈیمانڈز ایکسیپٹ کی انہوں نے ٹی ایل پی کا بہت مطلب فروشس قسم کا دھرنا تھا. مجھے لگتا ہے وہ تو آگ لگا دیں گے اسلام آباد کو. پتہ ہے کتنا خطرہ تھا اس وقت اسلام آباد میں, وہ فیض آباد آ کے بیٹھے تھے. اور ٹی ایل پی نے تو بالکل ساری پاور نکال دی, سب اپنی پولیٹیکل کیپٹل ضائع کر دیا. جو کچھ ان کے اندر پبلک مقبولیت اور جوس تھی وہ سب نکال دیا. وہ سارا عمران خان بس چلا گیا پھر سے. I would argue yes. And اچھا, you don't think کہ ٹی ایل پی نے کوئی سیریس قسم کا the hell was that protest man, وہ کیا تھا؟ نہیں, do you know demands کیا تھے? Do you remember ویکینڈ کے اوپر جب ٹی سی ایم نے ویڈیو بنائی تھی تو ہم کیا بات کر رہے تھے کہ یار طلاق کی ویڈیو آئی ہے ابھی, ہم بھی یہ جا رہے اسلام آباد چلتے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اینڈ لٹرلی ہم نے ایک کنورسیشن کیا اگلی سے بوٹے. حکومت نے ایک ڈیمانڈ ماننی ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی اب تک کہ ہم بائیکاٹ کریں گے نیشنل لیول میں پروڈکٹس کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وال شٹ ڈاؤن ہوگی پاکستان میں, بیکاز والز ایک کمپنی ہے یہاں آپریٹ کرتی ہے. نہیں, آپ یونیلیور کو چھوڑ دو, میں بات کر رہا ہوں سے ہم صرف امپورٹس کی بات کر رہے ہیں, وہ لوکل فرینچائزنگ کی بات نہیں کر رہے. کیا پاکستانی اسٹیٹ امبارگو لگا دے گی یا ٹیکسز لگا دے گی امپورٹس پہ؟ یا آپ کی یہ ڈیمانڈ نہیں تھی؟ یہ کر ہی نہیں سکتے لیگلی, یہ کر ہی نہیں سکتے. یہ نہیں, لیکن ہماری پوڈ کاسٹ میں ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی کہ پاکستانی اسٹیٹ بائیکاٹ کرنی چاہیے. نہیں, پاکستانی اسٹیٹ بات سمجھ نہیں رہے. میں جو چاہتا ہوں وہ اور بات ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ جس پیراڈائم کے اندر یہ خود کھیلتے رہے ہیں پچھلے 8 مہینے کے اندر, اچھا یہ بین نہیں کر سکتے لیگلی. لائک جو انٹرنیشنل ہوتے ہیں, یہ اگریمنٹ کیا ہے؟ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اگریمنٹ کس کا ہوا ہے. ایک بندہ میرے تو خیال میں ہمیں ہماری اسٹیٹ کو تو ملٹیپل انٹرنیشنل کانٹریکٹس پہ رنگ کر جانا چاہیے جو ہم نے کیے ہیں, بشمول جو سود کے میں لون لیا میں 100% اگری کرتا ہوں کہ ان کو او ڈی ایس ڈیٹ ڈکلیئر کر کے, لیکن اس کے سامنے یہ نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے تو ایک ٹرم ڈراپ کر کے موو آن نہیں کر سکتے. ہم کہیں گے کہ یہ جو ڈیٹس ہیں نا, ٹھیک ہے, یہ او ڈی ایس نہیں, پہلے تو بات ہے کہ ساڑھے کل حال پیسے کوئی نہیں, ٹھیک ہے, سود ساڑھے دین حرام ہے سب سے پہلے پکڑی پہ, ٹھیک ہے. بات بالکل ٹھیک کی تھی خادم صاحب نے. یہ بات لوگ ناٹ دیٹ ہی مے بی ہیڈ دی اکنامک سارٹ آف انڈرسٹینڈنگ بیک گراؤنڈ آف واٹ ہی واز سیئنگ, بٹ ان اے نٹشل وہ بات ٹھیک ہے. The problem is the same people can't go with a begging bowl اور وہی لوگ کہیں گے سوری سر اب نہیں ہم. او ڈی ایس ڈیٹ اور کسی نے ڈکلیئر کیا اپنا؟ ہاں, ساؤتھ امریکہ میں 2-3 ملکوں نے اٹیمپٹ کیا ہے. گریس نے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تھی, وینیزویلا نے کیا, وینیزویلا نے تو اسپیسیفکلی کیا ہوا, لیکن 2-3 ملکوں نے اٹیمپٹ کی ہوئی ہے. گریس نے اٹیمپٹ کی ہوئی ہے. گریس کے جو فائنانس منسٹر تھے انہوں نے چھوڑا ہی اسی بنیاد پہ تھے یانس وارفاکس نے کہ میں ڈیل نہیں بناؤں گا. آپ کا ہیرو جو ہے, ہیرو نہیں, آئی وڈ سے اچھے ایک کریٹک ہیں کیپٹلزم. ابھی کیپٹلزم نہیں کرنا چاہیے, دور جدید کا جو معاشی نظام ہے, معاشی نظام ہے, ہاں, کیپٹلزم نہیں کرنا چاہیے. اٹس ناٹ کیپٹلزم اینی مور. یہ بھی یانس وارفاکس ہی کہتا ہے کہ کیپٹلزم ایسے نہیں ہے. یہ 50-60 سال سے چل رہی ہے کہ کیپٹلزم جو ہے وہ سسٹین نہیں کر پا رہا. بٹ یہ ٹیکنو فیوڈلزم والا آئیڈیا تھا, یہ اچھی ٹرمینالوجی اس نے انٹروڈیوس کیا, ٹیکنو فیوڈلزم. ٹیکنو فیوڈ بڑا کول نام لگتا ہے, لائک یار لگتا ہے ساؤنڈ تو کول لگتا ہے. ابھی بلیڈ رنر ساؤنڈ ٹریک پلے ہونے شروع ہو جائے گا. ٹیکنو سیلیبریٹ گڈ ٹائمز. اچھا, آئی تھاٹ لائک ڈسٹوپیا ٹائپ کوئی لائک ہارڈ ڈپریشن کے ڈفرنٹ اسٹیجز ہیں, لائک امام اس لیول ہے پہنچے بس دنیا ختم ہے, تباہ ہے, اور میں ابھی بھی ہیپی گو لکی ٹائپ. اچھا, بٹ بہرحال آئی مین نیتنیاہو فار ایگزامپل, لائک اس معاملے میں علی بھائی وغیرہ اور کچھ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ناقد ہیں اینی کائنڈ آف ایکٹیویٹی کے فار پیلسٹائن, لائک دے آلویز پریفیس دیئر اسٹیٹمنٹس ود دس جملہ, لائک تم کر بھی کچھ نہیں سکتے, تم تو غریب ملک ہو, تم ڈیٹس میں ہو. یہ ایکچولی وہ کور رن کر رہے ہوتے ہیں اسٹیٹ کے لیے, ناٹ لائک انٹینشنلی بائی دا وے, ناٹ سینگ نادانستہ طور پہ. آپ کو یہ کہنا نہیں چاہیے. آپ کی اسٹیٹ جس مرضی حال کے اندر ہے, it still has to have a foreign policy. Like
you know, not having a fun लॉजिक एक्सट्रैपोलेट करें, इसका मतलब है कि जो फॉरेन मिनिस्टर बनता है वो गलत बनता है, उसको नहीं होना चाहिए फॉरेन मिनिस्टर, होना नहीं चाहिए ना, डायरेक्ट आप CIA से अपॉइंट करवाएं. अस्सलाम वालेकुम. लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कौन सी बुक्स मैं शौक से पढ़ता हूँ, तो हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम एक बुक क्लब बना लें जिसके अंदर माहवार हम एक किताब को कवर करें, और ये मंथली 4 क्लासेस बनेंगी इंशाल्लाह. इसके अंदर हम 12 किताबें एक साल के अंदर कवर करेंगे. एक लिस्ट है बुक्स की, मैं आपको यहाँ डिस्प्ले कर देता हूँ, और ये टेंटेटिव लिस्ट है. इसमें मैंने कुछ इकोनॉमिक्स की किताबें रखी है, कुछ पॉलिटिकल साइंस की, और कुछ थोड़ी जो नॉटी गवर्नमेंट्स की जो मिसगिविंग्स होती हैं और उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने काम किया हुआ है. हमारी क्लासेस जो होंगी वो एंटरटेनिंग होंगी, फन होंगी, लेकिन सब्जेक्ट मैटर जो है सीरियस होगा. मैं रेकमेंड करूंगा कि आप फिजिकली ज्वाइन करें. लेकिन अगर आपको फिजिकली ज्वाइन करने में दिक्कत आती है, ना पाकिस्तान में नहीं है, आप लाहौर में नहीं है, तो उनके लिए फिर जूम की ऑप्शन अवेलेबल है, और उनको इक्वली एज मच एक्सेस मिलेगा बुक क्लब का. इनकी हम एक सेपरेट व्हाट्सएप कम्युनिटी भी बना देंगे आपकी, ताकि हम वहाँ पे नोट्स भी शेयर कर पाएं और इन बुक्स को तफसील में डिस्कस करके होपफुली वी मेक फ्रेंड्स एज वेल इंशाल्लाह. तो इसकी फीस जो मुकर्रर है आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा. तो आई होप टू सी यू देयर एट द बुक क्लब इंशाल्लाह. सी यू सून. तो लाइक इस तरह की जो बातें होती हैं, आई थिंक ये रन कवर करती हैं फॉर द स्टेट, और ये लोग अहल नहीं है. हाँ. ये जो इशराफिया इस वक्त, ये जो एलीट है, चंद लाख 10 लाख लोग हैं मिसाल तौर पे, ये अहल नहीं है कि ये कहें कि हम IMF का लोन नहीं देते. ये अहल नहीं है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक को या वर्ल्ड बैंक को या पेरिस क्लब को ये ना करें. ये हमारा अभी जो आप बांग्लादेश के अंदर देख रहे हैं ना, मेरे ख्याल में इट इज़ अ वेरी, ये बहुत यूनिवर्सल की बात कर रहे हो बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान. अच्छा. तो बांग्लादेश में जो आप देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल में यूनिवर्सल स्टेट है इस वक्त आपके जो ग्लोबल साउथ है. ऐसा तो एक्सप्लेन भी कर देता है कि बांग्लादेश में क्या रहे. बहुत ईजी है यार. एक हमारे इयन क्लिप्स का चैनल है, तो रिजर्वेशन सीट्स थी पोस्ट 71, जिन लोगों ने बांग्लादेश की फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया था, चाहे वो मुफ्ती बानी में थे या पाकिस्तान आर्मी में थे जिन्होंने रिबेल किया था आर्मी के मेन स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़, उनके लिए उन्होंने 30% रिजर्वेशन रखी थी फॉर डिफरेंट सरकारी औलाद वगैरह के लिए, उनके लिए. और कॉन्स्टिट्यूशन में भी था कि उनके लिए रखी जाएंगी, पर वो समहाउ उनकी औलाद और उनकी औलादों को आगे ट्रांसफ़र होगी. अब जब सेंसस हुआ 2018 में, तो ये 0.13% ऑफ द पॉपुलेशन बना था, एक रिडिकुलसली लो नंबर. और ये कोई तीसरी जनरेशन होगी अब जो ये अब 30% जॉब्स, जैसे 1 लाख जॉब्स हैं मुल्क में, आर्बिट्ररली कहते हैं. 30,000 जॉब्स आप उठा के दे देंगे 0.17% ऑफ द पॉपुलेशन को या 0.13% पॉपुलेशन को, तो ये ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक है. और रिजर्वेशन का पॉइंट ये होता है कि डिसइनफ्रेंचाइज को इनफ्रेंचाइज करना. बल्कि मैं नहीं जानता किसी मुल्क में रिजर्वेशन हो एज एन अवार्ड. ये पहली दफ़ा मैंने सुना कि रिजर्वेशन एज एन अवार्ड है. ये नहीं होती हैं, 10 नंबर ज़्यादा मिलते हैं FSC में और मैट्रिक में अगर आप हाफिज हो. यस यू आर राइट, दैट इज द अदर थिंग. ठीक है, होती हैं इस तरह तो पर ये जनरली जो हम पढ़ते थे ना, द आइडिया ऑफ रिजर्वेशन तो क्यों होते हैं, पर्पस क्या, उसके काउंटर इंटूइटिव, क्योंकि वो खुद भी नहीं वर्क करती बात है. जैसे एक अगर पॉइंट आ गया है, ये बात आई गई है, तो इस तरह की रिजर्वेशंस मिसाल तौर पे अमेरिका में जो अफर्मेटिव एक्शन था हायरिंग के केस में, उसके अंदर यानी जो काले जो माइनॉरिटीज़ थी जो स्लेवरी से निकल के शहरों में और दूसरे एरियाज में सेटल कर गए थे, और उस बात को गुजरे हुए भी 100 साल हो चुके हुए थे, तो उन्होंने स्पेशल उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए यही कोटा सरकारी जॉब्स की और जो भी यूनियनाइज जॉब्स वगैरह थी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, रेसिज्म को कम्बैट करने के लिए, वो इनफैक्ट ज़्यादातर छोटे शहरों के अंदर मज़ीद रेसिज्म पैदा करने का बायस बनती है. एक ज़्यादा कॉम्पिटेंट वाइट होता है, उसकी जॉब नहीं लगती बिकॉज एक लेसर कॉम्पिटेंस वाला ब्लैक जो है ऑन पेपर, यानी जो स्कोर मार्क्स हो गए एग्जाम्स के या जो भी मैट्रिक्स हैं, उसको जॉब मिल जाती है बिकॉज वो एक अभी से एक बहुत फ़नी केस है, प्रिंसटन है या कहीं हार्वर्ड है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें एक इंडियन बंदे ने रिसेंटली दाखिला लिया था और पढ़ रहा था वहाँ पे, और वो अपने आप को थोड़ी सी अपनी लुक ना हेयर कट वगैरह की टिपिकल ऑफ अ सबर्बन अफ्रीकन अमेरिकन यूथ की तरह उसने बनाई थी, और ही पास्ड हिमसेल्फ ऑफ एज अ ब्लैक पर्सन, और उसको कोटा मिल गया था उस यूनिवर्सिटी का, और लिटरली एक इंडियन इमिग्रेंट था. तो हम बात है पाकिस्तान में जब इनसेन राइट कि आप लाइक दाढ़ी इस तरह से काट लो, थोड़े से वो कॉर्न रोज बना लो या क्या बना लो. हम लोग स्कूल में थे ना एल्सन में, तो हमें बताया जाता था कि अगर आप अपने एसेस पे लिखोगे टू अमेरिकन यूनिवर्सिटीज कि मैं रिलीजियसली बहुत फील करता हूँ परसिक्यूटेड, मैं रिलीजियस परसिक्यूशन हूँ या मैं अपनी सेक्सुअलिटी क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो आपको एडमिशन ऐसे मिल जाएगा. एक मैंने मीम देखा था बहुत फनी था कि वो वेस्ली स्नाइप्स नहीं, एक आंसू गिर रहा था उसने दस्ताने पे चमड़े के, और वो कुछ लिख रहा होता है, तो वो ये होता है कि व्हेन यू हैव टू राइट अ कॉलेज ऐसे दैट इज टोटली अगेंस्ट योर पॉलिटिकल बिलीव्स,
but you gotta do what you gotta do. Like that was very typical. I felt कि I think अभी भी होता है by the way. नहीं ये for all times से ये होगा obviously. I think बहुत typical है because जो system of empire है ना वो चेंज नहीं किया. यानी हमने भी ये हरकतें की हैं, ब्रिटिश ने भी अपनी हरकतें की हैं. जिस एरिया को आप फतह कर चुके हुए होते हो और उसके आप मलाई खा रहे होते हो, उसकी प्रोडक्टिविटी की, उसकी मेहनत की, आप फिर उनके जो एलीट तबके में बच्चे होते हैं ना उनको फिर आप ये सिफारती. तू ब्रेन ड्रेन को उसके बराबर ठहराएगा कि लिटरली यहाँ से पैसे लूट के ले जाना. मैं परसों सोच रहा था इसके बारे में, इससे बाद में फोन ऐसा कि मॉडर्न डे ब्रेन ड्रेन जो है ये लिटरली इक्विवेलेंट टू ब्रिटिश एम्पायर का पैसे. आई थिंक ब्रेन ड्रेन ना एक जुज़वी एस्पेक्ट है जो टोटल हमारी कॉलोनाइजेशन हुई हुई है इस वक्त. जो नियो कॉलोनियल प्रोजेक्ट है वो फिजिकल ऑक्यूपेशन से खारिज है, लेकिन उसके अंदर से खाली है, लेकिन उसके अंदर बाकी सारे वो फीचर्स हैं एक कॉलोनियल प्रोजेक्ट के. कुछ केसेस में जिस तरह के अनफॉर्चुनेटली फ़लस्तीन का मामला है वहाँ पे एक फ़िज़िकल ऑक्यूपेशन भी है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करें स्पेसिफिकली तो वो ऑक्यूपेशन फ़िज़िकल से थोड़ी सी एक दर्जा नीचे है, लेकिन बाकी सारे फीचर्स जो है उसके मैं मिसाल की बात करता हूँ. एक बहुत सिंपल मैट्रिक है. नाइजीरिया के अंदर गंदम वगैरह उगता है, नाइजीरिया के पास तेल है. नाइजीरिया की करेंसी देखो, ग्रीनलैंड के अंदर सारा साल बर्फ़ है, कोई अनाज नहीं उगा सकते वो, और कोई उनके पास वो तेल गैस नहीं है, और उनकी करेंसी की वैल्यू देखो. सो जो यू कैन आर्ग्यू ऑल सॉर्ट्स, यू कैन रन सर्कल्स ऑल अराउंड के वो कॉम्पिटेंट नहीं है, बहुत करप्शन है नाइजीरिया में, ये सब, या इस्लाम का बुरा रोल है, नहीं या आधे क्रिश्चियन आधे मुसलमान है, ये सब बकवास है. द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो हमारे कॉलोनियल मास्टर्स हैं, नेटो एम्पायर जो है, ब्रिटिश अमेरिकन, पैक्स अमेरिकाना, जो भी खालिद बासी की तरह के, ये जो न्यू वर्ल्ड आर्डर है, ये देखें, इसको बारीक नज़र से देखें, वो इशारे बड़े खतरनाक होते हैं. बट द पॉइंट इज कि वो जो मक्खन मलाई, यानी पॉलिटिकल साइंस में एक बच्चे को अगर आम पढ़ाया जाएगा तो बताएगा गंदम अगर आप बनाते हो तो आप किंग हो. मतलब लाले बनाई गंदम रही है. सो नहीं तो फिर तो यूक्रेन इज किंग. यूक्रेन देखें, असल में यूक्रेन कभी, जो ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप है, वो कभी रूस से अलग रहा ही नहीं है. केवन रूस जो है, ये तो रूस के लोगों की, रस के लोगों की तारीख है ना, वो यूक्रेन में है ना, कीव जिसको कहते हैं. यूक्रेन बैटल ग्राउंड है बाय द वे ऑफ वाइट्स एंड नॉन वाइट्स. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ऐसी लोग समझते हैं. जो वाइट्स ऑफ यूरोप है, कट ऑफ है ना, वाइट मिडल यूरोपा, जो वाइट्स ऑफ यूरोप है वो नॉन वाइट्स रशियंस को नहीं मानते, जिस तरह वो नॉन वाइट इटालियंस. यूरोपियन लोग ना 3 किस्मों में हैं. ये बाय द वे बिग ब्रेन, होल्ड ऑन, करीब आ, ये बिग ब्रेन टाइप चीज. जूम कर कैमरा. जूम कर ये वाला कैमरा है, गौर सुनिए बात. What a low blow, what a cheap shot. Sahil bhai legend hai. What a somebody's down in the dogs and you are kicking him. That's a problem. Shout out to Khalil Maji. Khalil Manji? Khalil Maji. Khalil Manji? Khalil Maji. Maji? Khalil Rahman Maji, idiot. My G. Khalil Rahman, what a G. Khair. I got hoes in different areas. ये बिग ब्रेन थिंक है. आई मीन ऑब्वियसली एथनिक आइडेंटिटीज बहुत ज़्यादा हैं, बट यूरोपियन लोग 3 हैं. ट्यूटोनिक लोग हैं जो ये आपके, जो इनको एंग्लो सेक्सन्स और ये वास्प जिनको कहते हैं आप, और आपके फिर ये मेडिटेरेनियन लोग हैं जिनको वाइट नहीं माना जाता है. यूरोपियन कौम है, मेडिटेरेनियन लोग भी, स्पेन, पोर्चुगल, इटली वगैरह, इनको अफ्रीकन और अरब्स के साथ उनके करीब किया जाता है. इनको वाइट्स हिस्टोरिकली भी नहीं माना गया बाय द वे. ऐसे ही है. और आज तक जो बड़े एलीट खानदान है उनके अंदर आप इनको बहुत कम पाएंगे. और लेकिन इनका खाना बेस्ट है. खाना इनका बेस्ट है ऑब्वियसली, बिकॉज ऑफ अरब्स. बिल्कुल परफेक्ट मर्जिंग है ना सारी दुनिया की खाने की. 3 मेजर कल्चर्स की. और तीसरे जो है ना एल्पाइन लोग हैं. जो एल्पाइन लोग हैं वो ये जर्नी वगैरह पे खत्म हो जाते हैं मिडल यूरोपा पे. ये जो ब्लैक फॉरेस्ट वाले जो वही है वो लोग. उसके बाद चले जाओ तो फिर तो उनको तातारियों को तो, रशियंस वगैरह को तो वही मानते हैं कि ये स्लाव्स कहते हैं. इंसान इनको नहीं मानते, गोरों के शुमार नहीं. अल्बेनियन हो गए सारे, सब ये पूरा एरिया यूरेशिया जो है. अगर देखा कि जब हम इंग्लैंड में थे, ग्लॉस्टर में, तो जो ये ईस्टर्न यूरोपियन वर्कर्स थे, इनको ये इंडियन पाकिस्तानी से बुरा मानते थे. उनको नहीं इंसान पसंद, ये हमसे भी नीचे दर्जे में. हम पहले के आए हैं,
یہ ابھی یہ کھلے ہیں 80s 90s میں جب یہ ان کا نیٹو میں داخلہ ہوا ہے اور EU میں ان کا کچھ ہوا ہے معاملہ. تو مجھے بتا رہا تھا ایک بندہ, پورا سمجھایا تھا, اس سمجھ میں بھول گیا. ان کا کوئی EU اور نیٹو کا معاملہ ہوا تھا. پولش اور یہ لتھوینین چھوٹی ہے جو ایکس سوویٹ اسٹیٹس کے نا, جب یہ 90s کے بعد لیٹویا لتھوینیا بڑی اسپیڈ سے سارے آئے EU میں اور نیٹو میں. تو ان کو پھر ویزے, جب یہ مزدور ہیں یہ اب ایک لوور کلاس ہے, ان کو پاکستانی اور انڈین بھی اوپریس کرتے ہیں, ان کو انڈر دا ٹیبل ویجز دیتے ہیں. اور اچھا ہم نے ابھی تک کوئی پوائنٹ نا اپنا کمپلیٹ نہیں کیا, تو لائک کین وی کمپلیٹ دا جو تو آئی تھنک تو پوڈ کاسٹ فارمیٹ نہیں سمجھتا. نہیں میں سمجھتا ہوں, میں بھی اس پوڈ کاسٹ کا حصہ ہوں. یار کتنی تو نے کتنی ایڈ کی ہیں تجھے کیا پتا ہے 1000 پوڈ کاسٹ کتنی ویسے ایکچولی بارے میں؟ آئی تھنک 1000 نہیں پوڈ کاسٹ نہیں ہوں گے, پرابلی لائک کوئی 500 کے قریب ہوں. 500 کلپس ملا کے لائک انگلش اور اردو ملا. اردو پہ ہم نے کتنی لگائی ہیں؟ 150 100 ویڈیوز 168 ویڈیوز ہیں, کل ہم نے دیکھا تو تھا 168. وہ کچھ لائک آئی گیس انسین یار, انسین یار. 20-25 انگلش کی ہے, پھر لائک اوہ یہ 20 شاید 25 انگلش کی کلپس میں بائی دا وے 180 کچھ ہیں. انسین بیکاز وہ روز ہوتا ہے نا. اچھا لیکن ایک سیکنڈ ڈوڈ, تو جو بات کر رہا تھا ڈسٹریکٹ کر لیا طریقے سے یار. تو ایڈیٹنگ کرتا ہے, تیرا پروسیس کیا ہوتا ہے یار؟ پہلے میں کمپیوٹر آن کرتا ہوں, پھر میں کاؤنٹر اسٹرائک کھولتا ہوں. نہیں تھوڑا پیچھے جا. The point of the thing was کہ the way the colonial game is set up is جو برین ڈرین ہے, انیشل کوسچن تھا جو 20 منٹ پہلے پوچھنے کی جسارت کی تھی, وہ جزو اس سے پہلے کیا بات ہوئی تھی بتا دیتی ہے. نہیں پہلے برین ڈرین والی بات ختم. وہ جزوی کمپوننٹ ہے آف دی اوور آل لوٹنگ اکنامک سسٹم کے تھرو ہے. اور جب تک ہم ڈالر میں پارٹیسپیٹ کریں گے, ڈالر ہیجمنی میں, جب تک ہم پارٹیسپیٹ کریں گے انٹرنیشنل فائنینس کے نظام میں, ہم نہیں جا سکتے. ایک سوال ہے کہ اگر ہم ڈالر سے موو اوے کرتے ہیں انٹرنیشنل, اس کا ڈیوسٹیٹنگ, اس کا ڈیمیج اسکیل کیا ہوگا؟ اس کا ڈیمیج تو ہوگا. اگین آئی تھنک اس کے اوپر جو بہت کانفیڈنس ہے اس کے خلاف یا اس کے فور بولتے ہیں, ابھی تک آئی تھنک ریکوزٹ پڑھائی ہی نہیں ہوئی, ریکوزٹ ریسرچ ہی نہیں ہوئی انٹو. میرے خیال میں, میرے آنیسٹ اوپینین میں, ہمارے NDU ٹائپس جو ہیں, نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی ٹائپس, آئی تھنک وہ جس طرح ہم ڈے ٹو ڈے کر رہے ہوتے ہیں نا ایٹ دس پوائنٹ کہ تم 11 بجے پوچھتے آج کلپ کیا ہے, پاکستانی اسٹیٹ بھی آئی تھنک ایٹ دس پوائنٹ, تو آئی ڈونٹ تھنک دے ہیو اے فیئر آئیڈیا. آئی تھنک دا ڈیٹا از ناٹ کلیئر. لیکن اف اینی تھنگ از ٹو گو بائی از کہ سینکشنس کو دیکھ لیں, ایران کو دیکھ لیں, روس کی سینکشنس کو دیکھ لیں. if افغانستان از سم تھنگ ٹو گو بائی, جن کے ایسٹس فریز کر لیے گئے ہیں, یو نو آف آل آف دیز کنٹریز ایف اینی تھنگ ٹو گو بائی, تو میرے خیال میں دیر آر آلٹرنیٹیوز ٹو سروائیو, ناٹ اونلی ٹو سروائیو بٹ ٹو تھرائیو. رشیا کی اکانومی شیمبلز میں رہی ہے جب تک کہ پوٹن کا آپ کا مڈ کریئر نہیں آتا, اور ارلی 2000 اسپیشلی انہوں نے زیادہ پرفارم کیا جب ان پہ سینکشنز لگے ہیں, جب وہ ڈالر سسٹم سے, اور آہستہ آہستہ باہر آ رہے ہیں, بتدریج آ رہے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ یکدم چائنا اور رشیا اس میں سے نکلے ہیں, یا انڈیا بھی نکلنے کی جو کوشش کر رہا ہے. دیکھیں سعودی عربیہ کا پیٹرو ڈالر کا جو ان کی جو ایگریمنٹ تھی وہ 2 مہینے 3 مہینے پہلے ہو گیا تھا. سو وہ جھوٹ تھا, وہ ایکچولی ایک لائی تھی, بیکاز ایز اٹ ٹرنز آؤٹ کہ جو پیٹرو ڈالر کی اگریمنٹ ہے وہ کبھی فارملی ریکگنائز نہیں ہوئی تھی. ان کی کوئی سب اگریمنٹ تھی کسی چیز سے چلے, اس کا کوئی ٹائم لیپس ہوا ہے نا, کوئی چیز. یار یہ فالس رپورٹنگ تھی جہاں تک مجھے پتہ ہے, یہ جتنی بھی سائٹ سے رپورٹ کیا ہے نا, بیکاز آپ اگر آن پیپر ڈھونڈنے کی کوشش کرو کوئی اگریمنٹ, تو کوئی ایسی اگریمنٹ نہیں ہے. یہ بس ایک وہ ہے, وہ یعنی کہ ان گڈ فیتھ اگریمنٹ ہوئی ہوئی ہے. پیٹرو ڈالر کی وہ ختم ہو گئی ہے, گڈ فیتھ بھی ختم ہو گئی. اب ڈالر پیٹرول ڈالر میں ٹریڈ نہیں ہو رہا, نہیں ہو رہا پوری دنیا میں گلوبلی تو نہیں ہو رہا, آپ کی لوکل کرنسی میں ہو رہا ہے ڈپینڈنگ آن نیشن اسٹیٹ. لوکل بھی نہیں, بٹ تو پھر اگین دا پوائنٹ بینگ یہ کافی عرصے سے ایک شفٹ ویسے ہی ہو رہا تھا. ناٹ ریئلی, پچھلے 1 سال میں ہوا ہے. نہیں کافی دیر سے ہو رہا تھا. آئی تھنک جو ویلس ہیں نا دے اسٹارٹڈ ٹرننگ جب فیصل نے پہلی باری اوپیک کے تھرو تھریٹن کیا تھا امیریکنس کو, اور وہ ڈالر کی انفلیشن ہوئی تھی اور انرجی پرائسز بڑھی تھی امریکہ میں, اور اس کے بعد فیصل کو اس کے نیفیو نے اسیسنیٹ کر دیا تھا بیکاز ایم کے الٹرا ہو گیا تھا. بائی دا وے ایکچولی ہاں آئی تھنک سو, امریکہ سے آیا تھا, ہیوی ڈرگ ایڈکٹ تھا, LSD وغیرہ استعمال کر رہا تھا, اینڈ ہی شوز اپ ان دا رائل پیلس ایک ریوالور کے ساتھ. مگر دیٹ ورکڈ آؤٹ ویری ویل امریکہ کے لیے پوری چیز. Killing these people? نہیں جو اوپیک والی the initial stuff, yes, but I think
جس طرح کی حرکتیں یہ سارے کر رہے تھے فیصل اور معمر القذافی اور مہاتیر اور یہ ذوالفقار obviously threat تو تھا ان کے it started becoming a problem. Like Libya was a problem because of the afro. سیدھی سی بات ہے. غدافی جن بن گیا ہوا تھا, you know, late 90s کے اندر. It was also a very rich country. Very rich country, public welfare ٹھیک ٹھاک تھا. They had built the biggest وہ جو ڈیم اور پانی کا نظام, جو اریگیشن کا نظام انہوں نے بنایا تھا افریقہ میں. اور اب وہ ایفرو کی جو بات کر رہا تھا, آئی تھنک غدافی واکڈ سو دیٹ افریقہ کوڈ رن. اب جو یہ سارے کر رہے ہیں نا وہ حرکتیں سارے جو اچھل رہے ہیں افریقن ملک, وہ سب غدافی کی اس پہ کر رہے ہیں. اگر وہ اپنے شیکلز توڑ کے انفیئر, وہ اچھا ہے ان کے لیے, مطلب وہ, بٹ میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں پاکستان کی نیگیٹو سینس میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم اس کو اچھلنا کہتے ہیں نا, کہ مطلب اس طرح اپنے بارے میں بات کریں گے تم بڑے چل رہے ہو پاکستان, غلامی مائنڈ سیٹ, غلامی کا شاید سافٹ ویئر اپڈیٹ تو کہنا چاہ رہا ہے کہ ان کا نہیں ہوا ابھی, ان کا نہیں ہوا, ہولی شٹ شاید. وہ آپ اگر دیکھیں گے بڑی کانفرنسز میں بھی تو نیلسن منڈیلا کا بیٹا ہوتا ہے, اور ایک طرف غدافی کے بیٹے کو بھی جاتے ہیں. غدافی کی فیملی کا مجھے بیٹا ہے, اس کا پتہ نہیں کیا ہے وہ بیٹا, اس کا کوئی زندہ نہیں ہے. بیٹا تو ہینیبل بھی مر گیا تھا, عمر بھی مر گیا تھا, بیٹی اس کی زندہ ہے, مجھے پتا ہے. There's some character from his family that they bring out every Maybe time. like a cousin or something. Yeah, there's someone from his family they bring out every time. It's completely skipping my mind. But my point is کہ یہ سارا جو پین افریقن sort of جو ہے نا آئیڈیا, I think inevitable ہے. By the way, غدافی اسٹیڈیم کا نام انہوں نے اسی لیے چینج کرنے کی کوشش کی تھی. کب چینج کرنا؟ They have changed it. Officially اب غدافی اسٹیڈیم نہیں ہے. کیا ہے اس کا نام؟ غدافی ہے اب. It was basically غدافی اسٹیڈیم. ہاں اب غدافی ہے. غدافی کیوں کے ساتھ. Really? مگر کوئی کہتا نہیں غدافی, سب لوگ غدافی کہتے ہیں ابھی بھی. I mean, again, this is a question like if is Gaddafi a bad guy compared to, let's say, Hillary Clinton? نہیں. Right? There is huge evidence of Hillary Clinton being a bad person. لیکن کیا کلنٹن فاؤنڈیشن کی طرح غدافی یہاں پہ؟ میں کہتا ہوں بل گیٹس ان سب سے زیادہ ظالم ہے. نہیں, بل گیٹس تو بہت نیک آدمی. نہ وہ ان سب سے زیادہ ظالم ہے. مائکروسافٹ اس سے بنایا ہے یار. ہاں, to describe his Anyways, تو آئی تھنک جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے, جو انیشل پوائنٹ تھا, جو انیشل پوائنٹ تھا, جو یہ پوری بات ہوئی تھی واز ٹو ریزرو سیٹ سے نکلی تھی, اور ریزرو سیٹ والی بات اس سے آئی تھی بیکاز تو بنگلہ دیش کا بتا رہا تھا کہ بنگلہ دیش میں کیا. So basically بنگلہ دیش میں پھر جب 2018 کے اندر انہوں نے اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے, تو حسینہ نے اپنی شیخ حسینہ نے اپنی آرڈیننس کے تھرو اس کو ڈسمس کر دیا, لائک اس پارٹ آف دا ایکٹ کو. پھر اسی کسی ٹاؤٹ نے ہائی کورٹ میں جا کے چیلنج کر دیا, ہائی کورٹ نے ری انسٹیٹ کر دیا. شیخ حسینہ نے بیسکلی 30% کا رول استعمال کیا تھا ہر جگہ کو اپنے فیور سے پیک کرنے کے لیے, لائک میں تجھے نوکری دی ہے تو جج ہے, میں تجھے نوکری دی ہے تو آرمی میں انفلٹریٹ. پاکستان کی ریزرو سیٹوں میں ایسے نہیں ہوتا. پاکستان کی ریزرو سیٹ کیا ہوتا ہے میں بھی بتاتا ہوں اس کے بعد. وہ ایک عجیب ہی لیول آف انسین ہے جو ہو رہا ہے. مشرف بائی دا وے. یس, واو, a dictator thinking of protecting the democratic rights of minorities. عظیم. Anyway, تو اور یہاں پہ سب کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے. انڈیا جو کہ مدر آف آل ڈیموکریسی وہاں پہ نہیں ہے. ان کی صرف اس کے بنیاد پہ ہے, کاسٹ کی بنیاد. وہ اور چیز ہے, الیکشن پہ نہیں ہے وہ. نہیں, وہ اس پہ جابس پہ ہے نا. ہم نے تو کہا ڈائریکٹ پارلیمنٹ میں آ جائیں. وجہ ہے مشرف صاحب ایک دن پارلیمنٹ میں آئے تو لونڈے تھے, اچھا نہیں لگا, اس کو بدلو. ویمن ریزرو سیٹس, ہونڈوں پہ لونڈے. نہیں چینج. بارہ کیا کہتے ہیں, تو اس پہ اسٹوڈنٹس نے مزید پروٹیسٹ کیا کہ یار یہ تو ہمیں ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہو. سپریم کورٹ نے کیس ٹیک اپ کر لیا تھا. اس کے بعد ہوئی سپریم کورٹ نے اگست کی ڈیٹ دی, انہوں نے کہا نہیں اگست بہت لیٹ ہے, مذاکرات شروع ہوئے. حسینہ نے کہا کہ اگست میں وہ سن لیں گے, ہو جائے. اور یہ آرگینک ہے بائی دی وے, سب اسٹوڈنٹ لوگ ہیں. اچھا, انٹرسٹنگلی انف ایٹ دا سیم ٹائم حسینہ جو الیکشن جیتی تھی ریسنٹلی, کیا کہتے ہیں اس میں کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں, کوئی اپوزیشن پارٹی نہیں تھی. ہاں جی. اور کوئی اپوزیشن, ساری اپوزیشن تنظیموں نے بائیک آؤٹ کیا تھا الیکشن کمیشن کی وجہ سے. یہ تو ون پارٹی سسٹم ہے نا بن گیا ہے بنگلہ دیش میں. کافی جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو سب سے بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ پچھلے 15 سال سے ایک مینوفیکچرنگ کم ہو رہی ہے بنگلہ دیش میں کمپیئر ٹو باقی ملک. ہم پاکستان سے مت کمپیئر کریں, پاکستان زیادہ ہے, پر اگر بنگلہ دیش میں 100 یونٹ بن رہے تھے تب 80 بن رہے ہیں, تو جابس ایکچولی کم ہوئی, شرنک کر رہی, پرائیویٹ سیکٹر جابس شرنک کر رہی ہیں. شرنک کرنے کے علاوہ پبلک سیکٹر بھی شرنک کر رہا ہے.
ٹھیک ہے, کیونکہ ان لائک پاکستان جب پرائیویٹ سیکٹر شرنک کرتا ہے تو ہم پبلک سیکٹر بڑھا دیتے ہیں. نارمل کنٹریز میں جب پرائیویٹ سیکٹر شرنک کرتا ہے تو سب سے پہلے جو پبلک فیسلٹیز ہوتی ہیں وہ بھی شرنک کرنا چاہیے, اکانومی نیچے جا رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے جنرلی ایک بہت فرسٹریشن ہے. اور پھر جو ایکچوئل پرابلم ہے نا کہ ہم نے بلا وجہ کی بہت یونیورسٹیاں بنائی ہوئی ہیں اور ہم سب سے کہتے ہیں جاؤ ڈگریاں لو, اور ایک غلط ایسپریشن ڈالتے ہیں, جاب نہیں ملتی, وہ غلطی پوری دنیا میں بنگلہ دیش میں ہر جگہ ہو رہی ہے. انہوں نے پھر جگہ جگہ آرگنائز کی ریلیز اور بڑی پیسفل بڑے بڑے مارچز. پھر جب مذاکرات شیخ حسینہ کے بریک ڈاؤن ہوئے تو پھر ٹرو فیس ڈکٹیٹر سٹائل میں اس نے کہا کہ لا فر غوری آیا. انہوں نے ملٹری پولیس بھی اتاری, فوج بھی اتاری, کمانڈوز بھی اتارے. ابھی ایمرجنسی ہے نا سر, ہیلی کاپٹروں پہ بندے لینڈ کروائے یونیورسٹیوں کے ٹاپس پہ گنوں کے ساتھ, پراپر لائک بلیک آپس کا مشن ہے, آپ کلیئر کر رہے ہیں. کوئی سرکار کے ریکارڈ کے مطابق 160 لوگ مر چکے اور اسٹوڈنٹس ہیں موسٹلی. جی آئی مین اینٹی اسٹیٹ لوگ ہیں, سوری میں 100, اور یہ سرکار کہہ رہی ہے. ان ریالٹی تو تب پتہ چلے گا جب وہ ایریاز کھلیں گے, لوگوں کی اسٹوریز ریکارڈ ہوں گی. میرا خیال ہے رف ایسٹیمیٹ جو اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے 1000+ بچے شہید ہو, 20,000 سرکار کے ریکارڈڈ انجرڈ ہیں, 20,000, اور انٹرنیٹ بند ہے کمپلیٹلی پورے ملک میں. زونز میں بند ہے. 3G 4G یا وائی فائی بھی I'm not sure exactly, because again رپورٹنگ اسٹیٹ کر رہے ہیں. یہ اسی طرح ہے کہ ہم آپریشن کرتے ہیں جا کے نارتھ وزیرستان میں, پھر ہم کہتے ہیں ہم نے بہت اچھا آپریشن کیا ہے, پھر 2 سال بعد وہاں پھر ٹیررسٹ آ جاتے ہیں. بڑی عجیب سی چیز بتاؤں, ہم نے دہشت گرد جہنم واصل کیا. تو نے خوارج نہیں سنا؟ نہیں خوارج تو چھوڑو, یہ اس نے تکفیر کی ہے, اس نے باقاعدہ تکفیر کر دیا کہ میں DGISPR کہتا ہوں یہ خوارج ہے. پہلے تکفیر والی بات سے پہلے نا میں بچپن سے ہی سن رہا ہوں کہ دہشت گرد جہنم واصل کیا. یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے؟ وجہ ہے کہ یہاں پہ شہید انشاءاللہ نہیں کہتے, سمجھ رہے میری بات؟ ہمارے یہاں تو شہید, یہ ایک فنڈامنٹل لینگویج کا پرابلم ہے. اسلام کے جو بیہیویئر ہے, جو اس کا مزاج ہے, اس میں شہید انشاءاللہ کہا جاتا ہے. یعنی جو آدمی قتل ہوا ہے اللہ کی راہ میں, جنگ میں بھی ہوا ہے, شہید انشاءاللہ. یہ کانفیڈنس کہ یہ شہید ہوا ہے, اور یہ کانفیڈنس کہ یہ بندہ جو ہے جنم واصل کر دیا, یہ وہی کانفیڈنس ہے کہ پاک پتن میں جنت کا دروازہ ہے. وہی کانفیڈنس ہے نا. اور یہ ایگزیکٹ کنورسیشن جو ہم کر رہے ہیں نا, یہ کنورسیشن کرنے کے لیے منور حسن صاحب بین ہو گئے تھے ایک زمانے میں ٹی وی سے. یہ دس از ایگزیکٹ کنورسیشن انہوں نے جو کی تھی, جہنم واصل. I don't remember the exact, مجھے یاد ہے, بٹ اٹ واز کہ کون شہید ہوتا ہے آپریشن کے اندر. اینڈ ہی واز لائک کیا باتیں کر رہے ہو تم لوگ. فرام واٹ آئی ریمبر, بہت پرانی کلپ ہے, اینڈ آئی سسپیکٹ کہ شاید شاہ زیب خان زیادہ ہی ان سے بحث کر رہا تھا, جو بہت بڑے اینکر ہیں. شاہ زیب خان, مجھے شاہ زیب کچھ شوز پسند ہیں, بٹ یار وہ کافی کلیئرلی اسٹیٹ کی طرف سے سوال پوچھ رہا تھا کہ تو بتا مولوی, لٹلی وہ بولا تھا ہاں ڈو یو ریمبر پوسٹ مشرف اور مشرف احرام میں, ہاں مولوی جو مبشر لقمان نے ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو کیا تھا. یار ڈاکٹر صاحب بہت مہذب, اگر مبشر لقمان کو انجینئر ٹائپ بندہ ٹکرتا نا, اس نے کیا کہتے ہیں, میں کھانا نہیں دینا تھا. تو جی مرزا صاحب نا, وہ جو اس زمانے میں یو ریمبر جو مشرف دور کے اندر ہوتا تھا کہ ہاں مولوی تو بتا, تو مولوی ہے, عورتیں انسان ہوتی ہیں. دیکھیے اگر آپ وہی بندے اردو بولتے ہیں سارے, اگر آپ سائنسی تقاضوں سے اس بات کو بات شروع کی, دیکھا آپ ناظرین, عورتیں انسان نہیں ہوتی, جانوروں سے بھی. مین وائل لائک گھر جا کے رپورٹر جو عورت کو جائے گا تم کر تو لائک کنڑ کرا رہا ہے, اور ادھر علماء کو بٹھا کے یہ پوری, یہ تو قومی کھیل بن گیا تھا ہمارا, یاد ہے مولوی ہیٹ. ان فیکٹ اف آئی ایم ناٹ رانگ, if I would like to, میں پازٹ کرنا چاہتا ہوں تھیوری کہ اس سب جو مولوی ہیٹریٹ کے ایک بہت بڑا بائی پروڈکٹ جو نکلا ہے وہ علی بھائی خود ہے. بیکاز ایک 20 سال No, he has said this in his lectures کہ مولویوں کی جو کتے والی ہو رہی تھی, یہ تو میں نے آ کے ریڈیفائن کیا. دیکھا اس کو, کیونکہ وہ پہلے کٹر بریلوی تھے تو بہت دکھ ہوگا اس کو, غصہ تھا ان کو. وہ تو بہت انوائنگ انٹرویو ہے یار, مبشر لقمان اور ڈاکٹر اسرار. بٹ وہ 10 سال اس میں جو بہت بڑے بڑے جرنلسٹ بنے ہیں نا یہ لوگ, لائک معذرت کے ساتھ میں تو جرنلسٹ نہیں مانتا, اکثر ہماری جو برادری ہے جرنلسٹک کمیونٹی, ہماری برادری ہے پاکستان کے اندر, جو پاکستان کی, ہم جرنلسٹ ہیں, ہم یوٹیوبر ہیں. What's up guys, welcome back to the channel, 333 gang join کرو, تم بھی آ جاؤ میرے پاس. What's up YouTube. خیر وہ فرق کوکر پلیز اسپانسر اس. یہ جو میرا خیال 95% جو ہے ہماری جرنلسٹ کمیونٹی جو ہے
جاہل. تو یہ اس ٹائم پہ یہ تھے اور ہماری عوام نے گوبل اپ کیا وہ شٹ. اٹس بیکاز آئی تھنک مشرف دور میں بائی دا وے ملٹیپل چینلز بنے تھے, پہلے ایک ہی چینل تھا, تو آل آف سڈن ہمیں لگتا تھا کہ یہ پرائیویٹ کمپنی یہ بتا رہی ہے سچ بتا رہی ہے. نہیں آئی ڈونٹ نو, لوگ اتنے سادے ہیں, لوگ بہت سادے جو میٹیگیشن تھی نا سب کی, لائک جب 99% فساد چل رہا تھا انہوں نے 1% کیو ٹی وی یار بھائی کیو ٹی وی سن لو, اور پیس ٹی وی بھی آتا تھا, پیس ٹی وی ڈاکٹر فائر ڈراپ کر رہے ہوتے تھے, وہ جو ایڈز ہوتے تھے ڈاکٹرز آ کے نئے گالے پیچھے آگ لگی ہے پوائنٹ لائک. بہرحال اب یہ سارا وہ بندہ کنگ آف دا لیگ ہے, ہی از دی کنگ. سارا کانٹیکسٹ ہمیں مل گیا ہے, تو اب فائنلی ہمیں بتا سکتا ہے کہ بنگلہ دیش ٹائپ ملک میں جو ہو رہا ہے. آئی تھنک اٹس یونیورسل. آئی تھنک وہاں پہ ایک پولیٹیکل اسٹرگل کا ایک کلچر ہے, ان کے ڈی این اے میں آ چکا ہوا ہے, تو وہ اس لیے زیادہ جلدی بھڑکے ہیں. ورنہ اگر پاکستان کی مٹیریل کنڈیشنز کی بات کی جائے جو 2000 سے چل رہی ہیں, چاہے وہ سول وار کی جب صورتحال تھی, چاہے اس کے بعد جو بجلی کا کرائسس ہم نے اپنے ٹین ایج میں فیس کیا ہے, اس کے بعد جب جو جاب لیسنس کا کرائسس آ رہا ہے, ہمارے یہاں ابھی جو ٹرم استعمال کرتے ہیں یہ بغیرت ہیں لوگ, نہیں ان کی پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہوئی بھی. ہمارے یہاں پالیٹکس اور پرائیویٹ کا بہت بڑا پرائیویٹ ایگزسٹنس جو انسان کی ہے بہت فرق ہے. ہمارے یہاں سوشل انسٹیٹیوشنس, چائے کے ڈھابے اور اس طرح کے اڈوں پہ باقاعدہ ایک کریک ڈاؤن ہے. کوئی بہت بڑے اڈے نہیں ہیں ہمارے یہاں. پاک ٹی ہاؤس ایک ہوتا تھا ایک زمانے میں, وہ پتہ نہیں کب ہوتا تھا, وہ تب ہوتا تھا پیا بھی شراب ہوتی تھی, یہ بھی والا زمانہ ہے. اور وہ آج تک اسی کو رو رہے ہیں کہ کابل میں اسکرٹ پہنتے تھے. اور یہ کیوں میٹرک ہے بھائی, آپ کسی سے آپ کو پتہ ہے ایران میں اسکرٹس ہوتے تھے, ٹھیک ہے, اچھا ایک زمانے کا لوگ ننگے تھے. آپ کو پتہ ہے انکل انٹرنیٹ پہ پورن فری ہوتی ہے, آپ وہ پرانی فوٹو دیکھ کے کیا کر رہے ہیں انکل, آپ یہ کیا ہے یار. ہمیشہ کوئی وہی میرے انکل ہوتے تھے لمس میں اس کو ٹکرے تھے, تو لمس کے انکل تھے. آئی تھنک ہمارے یہاں پولیٹیکل ٹریننگ نہیں ہے, بٹ اگر, اور یہ بات کیسر بھائی بھی اکثر کرتے تھے, وہ ایک اور لینس کو دیکھتے تھے کیسر صاحب, وہ مولویوں کے فرنٹ مین والا لینس ہے. نیا لینس لگایا, غیرت کا لینس, اگر تم غیرت مند ہو. بٹ آئی تھنک دیٹ ہی سیز اٹ ڈز میک سینس کہ یہاں لوگ جو ہیں اس معاملے میں بہت اچھے سوشلائزڈ ہیں کہ یہ صبر اور سارا کچھ. بٹ دوسرا اینگل یہ پولیٹیکل ٹریننگ بھی نہیں ہے, ان لوگوں نے بالکل اپنا حق صحیح مانگا ہے. آپ انڈیا دیکھ لیں, اس کا بعد میں سے کچھ تعلق اس چیز سے بھی ہے, فریڈم اسٹرگل 47 سے. شاید یہاں کے اگر آپ کراچی میں دیکھو جو مہاجر کمیونٹی ہے وہ کیسے آرگنائز ہوتے ہیں, آپ انہیں ٹچ نہیں کر سکتے. زیادہ نارتھ پنجاب کے لوگ, خیبر کے لوگ, ہم تو یہاں پہ تھے ہی, یعنی بیٹھے بھی تھے اس ایریا میں, تو ایک کاہلی ایک پیدا ہو جاتی ہے. ساؤتھ پنجاب کے جاگیردار بھی ایسے ہی فیل کرتے ہیں کہ ہم 500 سال سے بیٹھے ہیں, واللہ کب سے بیٹھے ہیں سارے, تو میں جو کلیم کرتا ہوں. ہاں جی, تو میرے خیال میں کہ چیز جو کر رہے ہیں نا بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بالکل جینوئن چیز ہے. یعنی ان کی آپ اس سے, اور دا فیکٹ کہ وہ اتفاق آپ دیکھ رہے ہیں نا, مذہبی بھی طبقہ ہے, جماعت اسلامی ہے, ان کی لیفٹ بھی وہاں پہ موجود ہے. اوبیسلی مین فرنٹ تو جماعت اسلامی ہے, بیکاز میجورٹی بنگلہ دیش کافی ریلیجسلی انکلائنڈ ملک ہے, بہت مذہبی. جتنے مندر وہ توڑتے ہیں پاکستان کچھ بھی نہیں ہے. 1971 میں ویسٹ پاکستان کی فسطائیت سے بچنے کے لیے بنگلہ دیش بنا. تو آئی مین آئی تھنک انیویٹیبل ہے, بیکاز جو پاپولیشن کرنچ والا مسئلہ ہے جس کو سب جس کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں ہم سارے, اور پھر گلوبل لیول پہ جو ہونے والا ہے نظر آ رہا ہے, رائٹنگ آن دا وال ہے, جو بڑا اکنامک شفٹ نظر آ رہا ہے. میرے تو خیال میں تھامے رکھے ہوئے ابھی صرف ٹرمپ کے لیے, کیونکہ اب تو ٹرمپ آوے ہی آوے, اور وہ سارا وہ معاملہ گولی بھی لگ گئی, 50 سینٹ امر ہو گیا ٹرمپ پر. پلس اس نے ڈیلنگ بھی کر لی ہے, مطلب جو اس کا جو وی پی کینڈیڈیٹ ہے, وی پی اصلی میں آپ کا وہ ہوتا ہے جو آپ کا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک بندہ ہوتا ہے, وہ جے ڈی وینس جو ہے وہ ٹوٹل جو ایک ٹیکنالوجی جو ٹیک کی لیڈ ہے ساری اس کا بندہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا. پیٹر تھیل جو ایک بہت مشہور ٹیکنالوجی انویسٹر ہیں اور بہت بڑے بلینئر ہیں, اس کا وہ بندہ ہے, اس کے ساتھ کام کرتا رہا ہے, اس کی فائنینسنگ ساری کیمپین کی وہ کرتا ہے. میرے خیال میں اسرائیل کے معاملے میں ٹرمپ پچھلی باری تو مطلب تھوڑا گند کیا تھا, جیروسلم والا بھی بہت بڑا گند کرے گا آ کے, اور یہ میرے خیال میں وہ والا کیمپ ہے جو روس سے اب جنگ کا رخ چین کی طرف کرے گا, اور ایران چین اور فلسطین والا معاملہ گرم ہے. تو نے وہ دیکھا جو پی اے کے پریزیڈنٹ نے لیٹر بھیجا ہے اس کو شوٹ ہونے پہ کہ یور ایکسلنسی. کس نے لیٹر بھیجا؟ پی اے کا جو پریزیڈنٹ ہے, کیا نام ہے اس کا, محمود عباسی. پی آئی اے کا جو پریزیڈنٹ ہے, پی اے کا پیلسٹائن ایسوسیشن جو ہے, پیلسٹین اتھارٹی, یا اتھارٹی, پی ایل او. جی ہاں, پی ایل او. پی ایل او نہیں, محمود عباس نے لیٹر لکھا ٹرمپ کو, یا کیا کہ
I heard کہ your excellency I heard that you were shot اچھا اور بہت افسوس ہوا ہے you know obviously they missed. چائنا نے ویسے صلح کروائی ہے اور ٹرمپ نے اس پہ سائن کر کے لکھا ہے ویری نائس everything will be okay everything is going to be good. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ٹرمپ بائی دا وے رشیا یوکرین کی بھی جنگ رکوائے گا اور پیلسٹائن اسرائیل کی بھی رکوائے گا. اوبیسلی جب وہ جنگ رکوائے گا تو اسرائیل نے ٹیریٹری گین کی ہوگی, وہ سیپریٹ کچھ نہ کچھ وہ لیکن ایسی جنگ رکوا کے پھر باقاعدہ ان کو ویپنس دے گا حماس کو مارنے کے لیے. حماس کے معاملے میں وہ نہیں کرے گا, حماس اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے چائنا نے بھی حماس اور الفتح کی صلح کروائی ہے. لیکن دنیا میں بائی دا وے یہ جو ویلنگ ڈیلنگ اب 2 اور ملک کر پا رہے ہیں نا, یہ بیسٹ موقع ہے کسی بھی چھوٹی کنٹری کے پاس امیر ہونے کا, کیونکہ ہم فائنلی ایران اور چائنا کے معاملے میں لیکن ٹرمپا نہیں ٹھنڈا ہوئے گا, کیونکہ یہ کیمپ جو ہے نا ایران کے معاملے میں JD وینس کی اگر تقریریں سنو نا اور جو اس کے کیمپ کی باتیں ہیں, جو بڑی پریس کانفرنسز ہوتی ہیں, ان کے بڑے ایونٹس ہوتے ہیں تھنک ٹینکس وغیرہ کے, اس میں جو انہوں نے بات ایران اور چائنا کے معاملے میں بہت سخت ہیں. ایران کا میں نہیں کہہ سکتا, چائنا کے معاملے میں تو بات یہ ہے کہ بھائی کو وہ ٹچ بھی نہیں کر سکتے. نہیں کریں گے, نہیں وہ چائنا ملٹریلی نہیں, چائنا اب ٹریڈ وار شروع ہو گئی ہے نا, اوباما نے تھوڑا سا اس کا آغاز کیا, پھر ٹرمپ نے اس کو کیری فارورڈ کیا, بائیڈن سویا ہوا تھا تھوڑی دیر کے لیے, تو اب پھر اس کو آئی تھنک چائنا سے پکائیں گے گیم. میرا خیال ہے اس وقت بعد پورا یورپ جو ہے نا وہ امریکہ کو کافی کچھ سنانے لگے اگلے 2 سالوں میں. جرمنی نے تو امریکہ بہت حیران ہوگا. جرمنی کی تو آلریڈی, فرانس واحد ملک ہے یورپ میں جس کا اپنی فارن پالیسی ہے. یار اپنی تھروٹ مائک میں نے کلیئر کیا, سوری, فرانس واحد ملک ہے, اس کی اپنی فارن پالیسی ہوتی ہے, انڈیپینڈنٹ تھوڑی بہت نیٹو اور EU سے. وہ آلریڈی 2-3 جگہوں پہ آڑے آیا ہے امریکہ کے, یعنی کہیں ایسی کچھ, مثلا ایک بڑا مشہور جو معاملہ ہوا تھا نیوکلیئر سبمرینس کا آسٹریلیا کو پرووائڈ کرنا, جو کہ انلیگل ہے بائی دی وے, NPTP کے خلاف ہے, IAEA کے ریگولیشنز کے خلاف ہے, لیکن ظاہری بات ہے ہم UN کو مانتے ہیں, ہم اس کی وہ دیکھیں وہ انٹرنیشنل لا ہے, اور انٹرنیشنل لا کے تحت دنیا مانتی ہے, دنیا مانتی ہے. آپ تو فرانس نے سب سے ڈیل کی تھی نا آسٹریلیا کے ساتھ, اس میں کٹ آف کر کے پھر US نے وہ UK کو ڈیل دلوائی ہے. اب واللہ وہ پہنچا کہاں ہے پروجیکٹ, اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں, لیکن اس طرح کی خبریں مسئلہ رپورٹ نہیں ہوتی کہ ایکچولی نیوکلیئر پاور وہ ڈیل ہو گیا, وہ کمپلیٹ جب مرضی ہے نہیں, بٹ لائک اس کی جو اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ ہماری جو, آپ حیران ہوں گے کہ ورنہ لوگ زیوم کرتے ہیں کہ اتنا زیادہ ڈیٹا اویلیبل ہے نا آن لائن اور خبر و اخبار میں کہ سب کچھ رپورٹ ہوتا ہے. میجر چنک آف موسٹ امپورٹنٹ تھنگس رپورٹ ہی نہیں ہوتی, خاص طور پہ بڑے ملٹری اور جیو پولیٹیکل لیول پہ. تو اس کے بعد اس کی اتنی کوئی میجر خبریں میں نے نہیں دیکھی ایٹ لیسٹ, اوبیسلی شاید کہیں اویلیبل ہو, کسی کو شیئر کر دیجیے گا. بٹ نیوکلیئر پاورڈ سب جو ہے ٹیکنیکلی اس کو سرفیس نہیں کرنا پڑتا کبھی بھی. اس کا مقصد یہ ہے کہ ساؤتھ چائنا سی کے اندر پرماننٹ جو ہے ایک پریزنس رکھی جائے. نیوکلیئر پاورڈ ہوتا ہے اور نیوکلیئر کیپیبل بھی ہو سکتا ہے, یعنی آرمڈ بھی ہو سکتا ہے, بٹ اوبیسلی آسٹریلیا کو آفیشلی تو یہ نیوکلیئر آرم کریں گے, بٹ یہ معاملے کو پکائیں گے, اس کو نیوکلیئر ایبلٹی دیں گے, لیکن اس میں ایکچوئل بام نہیں ہوگا. نہیں, اس کی پاور, نیوکلیئر پاور سب کی جو ہوتی ہے نا, وہ بیسکلی اس کی فیول سورس, اس کا فیول سورس نیوکلیئر ہوتا ہے, اس کو سروس نہیں کرنا پڑتا ٹیکنیکلی ری فیول ہونے کے لیے, بٹ it is capable of ballistic missile holder of being armed with nuclear payload. But I don't know, اب یہ نیوکلیئر والا سوال تو اٹس بین بلون آؤٹ آف دا واٹر, بیکاز اسرائیل اوپنلی بات کرتا ہے اپنے نیوکلیئر پروگرام کی. ایران کے بارے میں جو چیمہ گوئیاں ہوتی ہیں کہ یہ 72 گھنٹے میں ہے یار, ریسپیکٹ کہ 3 مہینے کا پروسیس ہے. میرا نہیں خیال, میں نے ایک بہت اچھا انالیسس دیکھا تھا کہ 3 مہینے کا پروسیس ہے اگر ایران نیوکلیئر کیپیبل ہونا چاہتا ہے. میرا خیال ہے ایران نیوکلیئر کیپیبل ہے, کہانی ہے, ہم ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں. نہیں, ایران کے خلاف نہیں, آئی ڈونٹ تھنک ایران نیوکلیئر کیپیبل ہے, بیکاز ایران نے جو ریسٹرینٹ شو کیا نا ایٹ دا ٹائم آف ریٹیلیٹنگ ٹو اسرائیل, جب ریسٹرینٹ نہیں ہے, وہ خمینی صاحب نے سیاست کھیلی ہے. They don't need to bomb. آپ یہ سوچیں, نہیں آپ میری بات سمجھے نہیں, جو ان کی پوسچرنگ تھی نا وہ, اٹ واز ناٹ دا پوسچرنگ آف اے ریسنٹلی نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ. اٹ واز ناٹ ہائپرسونک مسائل کی جو انہوں نے ڈسپلے کیا اپنے, اور بلسٹک کا مسائلس کا ڈسپلے کیا, اور اپنے ڈرون ٹیکنالوجی کا ڈسپلے کیا. آئی تھنک ان کی ایسکلیشن لیڈر جو ہے نا, اس کی جو گیم ہوتی ہے ایسکلیشن لیڈر کی, اس میں ان کی لمٹ یہی ہے. نہیں, اس کے بیونڈ اس طرح اسرائیل کے پاس 100 کے قریب وار ہیڈ ہے نا, آئی ڈونٹ تھنک, آئی تھنک ایران کو ٹائم لگے گا اگر وہ انگیج کرنا چاہے اس ایکٹیویٹی میں, بٹ وہ اس کی لاسٹ ریزورٹ ایکٹیویٹی ہوگی. آئی ڈونٹ تھنک ایران کے پاس نیوکلیئر ایز آف نا, یعنی 48-72 گھنٹے پہ کے اندر وہ گو ہو سکتا ہے کام اس کا, اور وہ بھی پھر 2-3 مہینے کا پروسیس ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اٹ از ریڈی ٹو لانچ. اس پورے پروسیس میں نا میرے نزدیک جو ہے وہ
سعودی عربیہ اور ایران کمپلیٹلی ایکسپوز ہو گئے تھے. سعودی تو میرے خیال 10-12 سال سے بیچارے بالکل میں کسی کے دل میں اگر کوئی بھی رہ گیا ہو نا ابہام, ہاں جی, اور اسپیشلی جو وہ ان کے یہ یوٹیوبر مولوی ہیں, کیا کہتے ہیں, LADs ہوتے ہیں, نہیں جو آپ کو اس وقت ابو دھابی دبئی میں مل رہے ہیں, LADs سیلفی ہوتے ہیں, جو وہ انہوں نے بلشٹ کی ہے, ٹھیک ہے, بوائے کاٹ کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں, تو وہ تو ایک بالکل آپ سمجھیں کہ وہ بندے بھی فارغ ہو گئے. گلف ممالک کی جو اسرائیل ڈپینڈنسی ہے وہ بہت, لیکن یار یہ اصلی میں یہ پورے پروسیس کے تحت کریٹ ہوئی ہے. عراق کو ختم کرنا ریجنل پاور کے طور پہ, ایران کو ریجنل پاور بنانا, ایران کو ریجنل پاور بنانا, ایک بہت کیئرفل بیلنسنگ ایکٹ ہے جو ویسٹرن امپائر کھیلتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, اور اس کے اندر پاکستان کا بھی ایک بڑا کردار رہا ہے ایک زمانے کے اندر. مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستانی اسٹیٹ ٹوٹلی بینک کر رہی ہے اس چیز کے اوپر کہ اب کچھ اس ریجن میں پخے, اور ایران ہو یا افغانستان ہو ہمیں کچھ مطلب اس میں, کیونکہ چین کے معاملے میں ہماری پالیسی کافی کنسسٹنٹ لگ رہی ہے اب, کہ پوسٹ عمران خان یعنی جب سے وہ آئے ہیں عمران خان صاحب, جو نئی ہماری رجیم ہے, سی پیک کہاں ہیں بقول ان کے. میں انٹرویو دیکھ رہا تھا ان کا, وہ جو بڑے بلمانس آدمی ہیں جو پہلے بھی سی پیک کے تھے نون لیگ کے, احسن اقبال صاحب, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹرائی کر رہے ہیں چائنا میں, لیکن چائنا ہمیں رسپانس نہیں دیتا جو عمران خان کی گورنمنٹ کر کے آئی ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں. یہ آئی تھنک یہ تھوڑی سی آئی تھنک یہ پولیٹیکل لینگویج ہے. آئی ڈونٹ تھنک سی پیک کے بارے میں کوئی سیریس کام ہو رہا ہے. حالانکہ چائنا چیف بھی گیا ہے, پرائم منسٹر سب پوری کابینہ گیا ہے. آئی تھنک جو وخان کوریڈور سے بائی پاسنگ کر رہا نا چائنا ہمیں, وہ آئی تھنک ہمارے تھرو افغانستان ایران چابہار کے ذریعے, آئی تھنک وہ ایک بہتر آلٹرنیٹیو کے طور پہ ان کو نظر آ گیا, اور آئی تھنک افغانستان اور ایران اس کے لیے تیار بھی ہیں. یعنی پاکستان ممالک کا جنرلی کھل جانا, شاید پاکستان اسی بینک کر رہا ہے کہ اس کو روکنے کے لیے امریکہ کوئی شرارت کرے گا, ہمیں پیسے دے گا. جو چائنا کی ٹریڈ وار کے اندر بنیادی شرارت یہی بنتی ہے کہ افغانستان کو کیوس میں ڈالو واپس, یا ایران کو. اگر ہاٹ واٹر نہیں جاؤ گے تو روڈ کا پرپز نہیں ہے. ایران کے خلاف تو باقاعدہ وہ ملٹری ایکشن لینا چاہتے ہیں نا, افغانستان کو کیوس میں ڈالنا مقصد ہوگا. ویسے تو مجھے ایک بات تھا, اگر امریکہ ایران پہ جنگ مسلط کرتا ہے, اسرائیل کی وجہ پتہ نا بائی دا وے جو لابینگ کی ہے 20 سال میں, بائی دا وے آج چوتھی باری کل پیش ہوا ہے کانگریس میں جوائنٹ سیشن میں نیتن یاہو, اور اب وہ ٹیکنیکلی ہی از دا سنگل انڈیویجول ان ہیومن ہسٹری جس نے سب سے زیادہ ایڈریسز کیے ہیں ٹو جوائنٹ کانگریس سیشن, انکلوڈنگ ونسٹن چرچل. ونسٹن چرچل جس نے جنگ لڑی امریکہ کے ساتھ, وہ 3 دفعہ گیا تھا, یہ چوتھی بار گیا اب, اور وہی ہمیشہ وہ 200 منٹ کھڑے تالیاں جاتے رہتے ہیں, وہ اسٹینڈنگ اوویشنز کو. پچھلی باری 50-60 دی تھی, اس باری واللہ وہ 25-30 دی ہوں گے, ناراض بھی ہوں گے اس باری. اور میرے خیال میں اس کی ساری لابنگ اگر آپ دیکھو آپریشن کلین بریک جو ہم نے ڈسکس کی ہوئی کسی پوڈ کاسٹ میں, آئی تھنک کلپ میں, آئی تھنک اس ڈاکٹرن جس کو نیتن یاہو ڈاکٹرن کہتے ہیں, اس کا بیسکلی کام تھا کہ US اور CIA ملٹری اپریٹس کو استعمال کرنا ایز ہز اپنی رکھیل, اور اس کو عراق میں انگیج کروانا, افغانستان میں انگیج کروانا, لیبیا میں انگیج کروانا, بیسکلی مڈل ایسٹ میں ارد گرد کو بھی ریجنل پاور جو ہے اس کو ابھرنے نہ دینا. اس کا جو لاسٹ ڈومینو ہے, اگر آپ ان کی کلاسیکل اس پالیسی پہ چلیں نیو کونس کی, جو کہ ان کا طبقہ ہے نیو کنزرویٹو جس کے تھرو یہ لابینگ کرتا ہے اسرائیل امریکہ میں, ان کا آخری پیس آف دا پزل تو ہمیشہ سے ایران رہا ہے, اور یہ بات وہ 80s سے کر رہے ہیں, ایٹ لیسٹ لیٹ 80s ارلی 90s سے تو کر رہے ہیں. تو ایران کے معاملے میں انیویٹیبلٹی کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ کسی نہ اگر کسی امریکہ جنگ مسلط کرتا ہے ایران کے اوپر اور پاکستان کو انوائٹ کرتا ہے تو ہمارا اسٹیٹ تو جائے گا. یہ بڑی خوفناک بات ہے. اصل عوام کیا کرے گی یہاں پہ؟ آپ کے 100% شیعہ ملیشیاز ٹریگر ہو جائیں گے 100%. یہ obvious سی بات ہے. یہ بات ہمارے شیعہ بھائیوں کو بری لگ سکتی ہے. یہ بات نہیں, اس کے ریئیکشن میں ہماری اسٹیبلش سپہ صحابہ کو ٹریگر کرے گی. میں وہی اسی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہاں پہ پھر ایک جس طرح جب 80s اور 90s میں ٹریگر ہوا تھا ایران کی ریولوشن کے بعد, نفاذ فقہ جعفریہ اور پھر اس کے رسپانس میں سپہ صحابہ جیسی چیزیں بنائی گئیں, اور ایک پھر یہاں سے لوگ ایکسپورٹ ہوتے تھے عراق کی جنگ کے لیے, لیبنان کی جنگ کے لیے پاکستانی جاتے تھے, زینبیون فاطمیون جیسے بریگیڈز میں. ہماری نور بخشی کمیونٹی ریڈیکلائز ہوئی, گل بلتستان کی ہماری ہزارہ کمیونٹی ریڈیکلائز ہوئی. اب عام طور پہ جو اس کا پینڈلم ہے وہ الٹا ہوتا ہے, اہل حدیث اور دیوبندی کمیونٹی کی بات کر رہی ہوتی ہے. اگین ایکول اینڈ اپوزٹ فورسز والی بات ہے. جب کچھ ہوتا ہے تو اس کے رد عمل میں یہ چیز ہوتی ہے. تو پاکستان کیونکہ وہ ہندوستانی مزاج ہے یہاں پہ, کیونکہ ضرورت ہے ہسٹوریکل ہندوستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہم,
یہاں پہ بہت ویلکمنگ اور اوپن ایک مزاج ہے. اور انفیکٹ پاکستان کے پچھلے 30-40 سال کانٹرڈکٹری ہیں ٹو آور ہسٹری. یہاں پہ اس طرح کا مذہبی تعصب جس طرح کے عرب اور افریقہ میں پایا جاتا ہے, اس طرح کی انتہا پسندی ہسٹوریکلی نہیں ایگزسٹ کرتی. ہمارے یہاں بہت ایک ویلکمنگ مزاج ہے, اور یہاں پہ جو سنی میجورٹی ہے اس نے ہمیشہ شیعہ مائنورٹی کو بہت ایک باعزت طریقے سے ٹریٹ کیا اور ایک ریگارڈ میں رکھا ہے. اینڈ آئی نو دس ساؤنڈز ریلی فنی ٹو پیپل, بٹ ریلی لک ایٹ دا ورلڈ اینڈ دین کمپیئر اٹ ٹو پاکستان. نہیں, کمپیئر پاکستان ناؤ ٹو اینی کنٹری, مسلم کنٹری ان دا ورلڈ. کمپیئر پاکستان ٹو ایران. ایران کے اندر آپ سنی مساجد نہیں بناتے بڑے شہروں کے اندر. اس طرح بلوچ کمیونٹی جو ہے سنیوں کی وہ اپریسڈ ہے. پاکستان مسلمان ملکوں میں اس معاملے میں بہت بہتر ہے کہ بین المسلمین تھوڑے سے بہتر حال ہے یہاں پہ. اللہ کا فضل ہے, لیبنان 3 ٹکڑوں میں ایگزسٹ کرتا ہے, ایک عیسائیوں کا, ایک سنیوں کا, ایک شیعوں کا. سریا کا جو پورا فیاسکو ہے وہ عراق آپ کے سامنے تھا. سریا کا پورا عراق صدام کے ظلم, سریا کا جو ظلم ہے کہ ایک وہ علوی مائنورٹی ہے اور ایک سنی میجورٹی, ان کو ٹارچر کر رہے ہیں, ان کو ڈیتھ کیمپس میں ڈالتے ہیں, ریپ کرتے ہیں عورتوں کو, کتنی بےہودگیاں ہوئی ہیں. مطلب یہ بات سب کو نظر آتی ہے کہ امریکنز نے وہاں پہ 100% آئیسس کو, اور کسی کتاب میں نہیں یہ بات انفارچونیٹلی میں دل سے بات کر رہا ہوں, بٹ ہے کتابوں میں یہ ایڈیٹ. لیکن جبہت النصرہ کو وہاں پہ سپورٹ کیا ایز اے ٹیررسٹ فورسز کے, وہ رجیم کے خلاف کام کریں. بٹ اس کا پری ایمبل کیا ہے, یعنی آپ کو بعد میں یہ بات تو نظر آئے گی کہ مفتی بھائنی کو امریکہ انڈیا نے سپورٹ کیا ہے, لیکن آپ نے کیا کیا بنگالیوں کے, تو انہوں نے مفتی بھائنی بنائی کیوں؟ سو یہ بات بعد والی بات پہ ہم کرٹیسزم نہیں کر سکتے جب تک ہم پہلی والی بات کو تسلیم نہ کریں. پہلی والی بات یہ کہ جو سنی پاپولیشن ہے وہاں کی وہ کمپلیٹلی اوپریسڈ غریب لوگ ہیں سریا کے. انفیکٹ میں ابھی ورس دین عراق میں شیعہ جتنے تھے اس سے زیادہ برے حال میں رہ رہے تھے لوگ وہاں پہ. تو مائی پوائنٹ از کہ ایران کے ساتھ اگر یہ معاملہ ہوتا ہے اور پاکستان اگر کوئی اسٹوپڈ سٹانس لیتا ہے کہ نان الائنمنٹ بہتر ہوگی, افورڈ نہیں کر سکتا, پیسے چاہیے, تو اس میں یہی ہوگا پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پھر سے وہ ایک وہ سلاٹر ہوگا مائنورٹی کا, اور کچھ بھی نہیں ہوگا, اور نہیں ٹیررزم کا راج ہوگا یہاں پہ. تعصب پھیلے گا, محلے ٹو محلہ تعصب ہوگا, وہی جو مشرف کے دور میں, جو مشرف کے دور میں تھا پیک, جو پھر 80s 90s میں بھی آپ نے دیکھا تھا. سارے یہ مذہبی تنظیمیں قبضے گروپ بنے تھے 90s میں, بہت اسپیشلی سارے قبضے گروپ بنے تھے. گینگسٹرزم پھیلا تھا, کلیشن آف کلچر کچھ کو تو ہم جانتے بھی ہیں. ہاں جی, کلیشن آف کلچر ہی یہی تھا. تو بنیادی طور پہ آئی تھنک کہ ایران سارے پراپرٹی ڈیلر بن گئے تھے, بڑے نیک لوگ ہیں ایونچولی. ویسے کہتے ہیں مشرف کے دور میں سارے گینگسٹرز, بلیکیے, اسمگلرز سب پراپرٹی ڈیلرز بنے ہیں. یار وہ ایمنسٹی اسکیم ہوگی نا اس کے تحت. نو آئی مین آنیسٹلی بیکاز بیسکلی دے ریئلائز کہ ہم نے اتنا بلیک منی کما لی ہے, وی ڈونٹ نیڈ ٹو کیپ رسکنگ آور لائفز, we might as well just buy a real estate. Eventually پھر وہ like they understand کہ like وہ جو وہ ایک سین نہیں ہوتا اس میں اسکارفیس میں جب وہ مونٹاج سین ہے جب وہ پیسے گنوا رہے ہوتے ہیں پیسے سے فائٹ پش اٹ ٹو دی لمٹ جب لگتا ہے شادی میں ٹائیگر دکھاتا ہے اپنا بیوی کو لے کے جاتا ہے, سمجھ جائز ان کے گھروں میں ایکچولی اس طرح شیر ٹائیگر بندے ہوتے ہیں. میں نے وہ رائیونڈ میں ایک گھر میں مجھے بندہ لے کے گیا تھا, اس کے بعد ٹائیگرس تھے, چیتے تھے, اور لائک بڑی بڑی نا موٹی سنگلیاں بنائی ہوئی اور لیپرڈ ڈیزائن کیا, چیتا پرنٹس ہوتے ہیں. اپیرنٹلی میں ایک بندے کی جس نے وہ سائیکوپتھی والا بوائے نہیں, اس نے لیکچرز دیے تھے سائیکوپتھی کے اوپر بہت زیادہ. یہ واحد ٹیک ٹاک ہے جو میں نے دیکھی ہوئی ہے. دوسری ٹیٹا تو نہیں, وہ بھی دیکھی ہوئی ہے. سیم ہائٹ ٹیک ٹاک نہیں, وہ تو دیٹ واز آرٹ. رونسن کیا نام ہے اس کا, چارلس رونسن پتہ نہیں, جس نے جانو ایرکس جونس کے ساتھ اس کو انفلٹریٹ کیا تھا بہیمین گروو کو. چارلس رونسن نام ہے نا اس کا شاید. اس نے ایک اور پیس کیا تھا, اس میں اس نے سائیکوپیتھس کو ڈاکیومنٹ کیا تھا, سائیکوپتھی کو, کرمنل پیشنٹس کو ملا تھا, سی ای اوز کو ملا تھا, مرڈررس کو ملا تھا, اینڈ ہی ورکڈ وتھ سم ڈاکٹرز. اینڈ تو اس کی کیونکہ میں نے ایک اور جگہ لیکچر دیکھا تھا تو پھر مجھے انیویٹیبلی اس کی ٹیڈ ٹاک بھی دیکھنی پڑی تھی, پرانی بات ہے. اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ اینڈ لاسٹ. اس کے بعد سے بٹ وہ اس میں ایک پرٹیکولر انٹرویو میں یاد ہے, اس میں ایک سی او ہوتا ہے, وہ بندہ سائیکوپتھی کا شکار ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر کوئی وہ مرسی نہیں ہوتی. ایک بریکنگ نیوز آئی ہے, کیا اسپیکر پنجاب اسمبلی اپرووز 10 crore لینڈ کروزر فار ہمسیلف, approved Fortuner for his deputy and 1 Fortuner for his secretary and 2 Vigos for security. Anyways, تو نائس, تو مبارک ہو سر آپ کو. اخبار میں ایڈ نہیں آتا مبارک ہو چودھری فلانے کو لینڈ کروزر کی. But like I'm just saying کہ it is disgusting at this point. تو like آپ like گھن آتی ہے, you know like کیا کریں یار.
It's like یہ جو افریقن بچہ آپ دیکھتے ہو جیسی آئی بال کے اوپر بھی مکھی کرتی ہے, like that kind of situation کے لائک اتنے برے حالات ہیں. اس کے ساتھ کوئی بیٹھ کے میکڈونلڈس کا والا حساب. تمہارا اس دن وہ جو بتا رہے تھے تم جس طرح وہ پھر وہ ثنا باجی نے اس بندے کے لیے ڈونیشن بھی بھیجی ماشاءاللہ, جو وہ بجلی کا سیم. میں بیٹھا ہوا تو میرے ایک جاننے والے بڑے پیارے وہ ورک مطلب وہ ایک سروس پرووائڈر ہے, لیبر میں ہے وہ لوور جو ایک بالکل اکنامک رنگز میں ہوتی ہے. یہی ان کا میرا رابطہ ہوا کہ وہ بجلی کا بل, میں نے کہا یار کہاں سے دوں گا میں تمہارا بجلی کا بل. لیکن آپ لائک وہ ٹرکل ڈاؤن بھی نہیں ہو سکتا اب, کہ اگر وہ 10 روپے کما رہا تھا اور وہ 4 بانٹ دیتا تھا 6 بانٹ دیتا تھا, پتہ ہے اس کے پاس بھی 10 روپے نہیں اب بانٹنے کے لیے. میں اگین پلیز کوئی ڈونیشن نہ بھیجیں پلیز, خدا کے واسطے پہلے بتا رہا ہوں, آپ چیریٹی میں دے دیں جا کے, یار پتہ نہیں ہمارے تھرو ہی کیوں, مطلب نہیں پلیز مت بھیجنا. سفید پوش بچے اسکولوں میں جاتے ہیں, وہ لوگ مقروض ہو گئے ہیں 70 لاکھ کے, بیکاز ٹو جسٹ بریک ایون, ناٹ مینٹین لائف اسٹائل, بریک ایون ان کو بورو کرنا پڑا ہے. اینڈ دے ایون پٹ اپ پراپرٹیز جو بینک کے عوض دے گاٹ منی. اینڈ آئی فاؤنڈ آؤٹ ویری ریسنٹلی, میں بس دیکھ رہا ہوں, I'm like listen, I think best case is that you guys declare selling of assets, and because مجھے اکانومی ریکور ہوتے نظر نہیں آ رہی, اور اس سب کے دوران 10 کروڑ پہ کی اسپیکر صاحب لینڈ کروزر اپروو کروا رہے ہیں پبلک منی سے. نہیں وہ گھر بنوائے انہوں نے 21 گریڈ کے افسروں کے لیے, پھر گاڑیاں جتنی لی ہیں. اور یہ although ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں ٹو جسٹ آپ کو ساری ہسٹری بتاتے ہوئے, لیکن یار اتنے برے حالات نا 5 سال پہلے نہیں تھے, تو تب جب سرکار اس طرح کی چیزیں کرتی تھی تو بندہ برداشت کرتا ہے. عوام کا دل بہت بڑا ہے. آج جو حالات ہیں اور آپ ایسے کر رہے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں انہوں نے بھی کیا ہے, تو لعنت ہے یار. آپ جواب نہیں دے سکتے عوام کو یار. لیکن وہ سائیکوپتھی بھی اس نے کیا تھا. تو یہ تمہارے جو لوگ ہوتے ہیں نا, جو اس نے سی او کا کیا تھا, اس کے گھر میں ہر جگہ جنگلی جانوروں کے وہ تھے, ان کے مجسمے اور ان کی جو اسٹف جو بنتے ہیں ٹیکسی ڈرمی جو ہوتے ہیں, اور کھالیں ان کی. اپیرنٹلی جو سائیکوپتھی ہے اس کے اندر بہت زیادہ یہ بھی ہوتا ہے وحشی درندوں کی وہ اس کی وہ ایستھیٹک کی طرف اپیل. مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب امان اور میں ہائرنگ کر رہے تھے شروع میں, لائک سیلز کے لیے 4-5 سال 5 سال پہلے مے بی اس سے زیادہ. تو لائک ایک بچہ آیا تھا اور اس کا ہم انٹرویو کر رہے ہیں, اور امان نے اس سے آگے پوچھا کہ اگر آپ کوئی جانور ہوتے تو آپ کون سا جانور ہوتے. اینڈ لائک یو نو اگر میں کسی انٹرویو میں ہوتا تو میں کہتا کیا ایک سیکنڈ کیا, بٹ اس نے وداؤٹ مسنگ اے بیٹ اس نے کہا چیل, اور امان نے کہا ٹھیک ہے. اور پھر جب وہ چلا گیا تو امان نے کہا یہ سائیکوپیتھ ہے. کیا مطلب بھائی, میں تو لائن کہتا وہ تو تیرا تمہیں پہلے پتہ ہے. We weren't hiring that guy. کوئی نہیں تھی. I just thought کہ at that time میں نے یہ لیکچر اس کی وہ کتاب پڑھی تھی, تو I thought it would be fascinating. No, because my name means اللہ کا lion. اللہ کا شعر. All my life I have not been, I have had to think کیا کہتے ہیں کہ میرا جان like it's in the name. اگر امان کا سیف اللہ ہوتا شاید وہ بہادر ہوتا, شاید, لیکن ابھی وہ امان اللہ ہے, امن پھیلاتا ہے. That's not true. Anyways, I mean, I think that I think inevitable ہے, اور یہ لوگ ریئلائز نہیں کر رہے, بیکاز جو نام اب لیے جا رہے ہیں نا, گوہر جہاز کی ڈیسپریشن آپ نے دیکھی آئی پی پی والی جو انہوں نے جو خود اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے, اور آپ پھر دیکھیں اور یہ مقبول جان صاحب نے اس میں نام لے کہ یہ فیملی خود اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں. Not so much. I don't think so. I think اور یہ مقبول جان صاحب جو ہیں جو ایکس اسٹیبلشمنٹ کے بندے نہیں, I think I don't think یہ نہیں ہے, because ان کو کسی نے لانچ نہیں کیا. I think he just gravitates toward جہاں سے کام نکلے. وہ علی بھائی افیکٹ. Yeah, it's sort of Machiavellian in that sense کہ like یہاں پہ میرا وہ لوسی دور ہے, جو میرا ایکچوئل ہائر گول ہے اس کو میں یہاں پہ فٹ کر سکتا ہوں. How is that different from any other اسٹیبلشمنٹ کا بندہ؟ I think they have ان کی زیادہ material desire ہوتی ہے. They are indifferent to the sort of the philosophical اس کے end. They just like یہاں پہ مجھے like a کاکڑ like انوار اللہ کاکڑ. I feel like no grand plan, no grand vision,
اور وہ پی ایم بن گئے ماشاء اللہ. مطلب لائک مریم نواز اور عمران خان. مریم نواز عمران خان ہیو لائک delusions of grandeur about کہ او پاکستان میں ایسے ہونا چاہیے, میرا ویژن ہے, اور I think they have those ideas. I genuinely think they have those ideas. They're more scary than doubly so. نہیں, I just think this is life. Nawaz Sharif didn't have those, I think. I don't think so, yeah. You think Nawaz Sharif never had delusions of grandeur? Not in the 80s. Nawaz Sharif in the 80s sure. Okay, Nawaz Sharif آیا تھا just اپنی فیکٹری بحال کروانے, ٹھیک ہے, that was like the main purpose جس کے لیے اس نے politics join کی تھی, and then it sort of got away from him. I mean الحمدللہ اس نے فیکٹری بحال کر کے اور ہی بنا لی. So نہیں یار, وہ یہ غلط بات ہے کیونکہ 90s نواز شریف بینگن تھا, ٹھیک ہے نا, بوائے تھا. No, but that doesn't mean وہ کرپٹ نہیں تھا. aesthetic بھی cool تھا, aesthetic بہت انسین تھا. وہ لائک وہ کرلی بال, گاڑی کے سامنے ڈریسنگ وائب تھی. But that has nothing to do with this corruption. Like, I don't understand. I have told him many times, offered him. I don't know why he did not join me. اس کی تقریریں تو for sure بہتر تھی at that time. Now they're just stupid. I don't get it. I feel like نواز شریف بوڑھے ہو گئے ہیں. Yeah. And they've milked him for too long. They've milked him dry, and I think اس وقت جو elder abuse کا ایک almost element ہے, جیسا جو بائیڈن والا تھا کہ I think he's very partial to his daughter. Obviously. تو وہ ان کی نہیں ہوتا ہے ایک بچے کے ساتھ ذرا, and I think وہ غلط کر رہے ہیں. ان کا جو ان کی پولیٹیکل لیگیسی ہے ساری روئن ہو گئی ہے پچھلے یہ 4-5 سال کا فیاسکو ہے. He did have a political legacy. The man does have a history with Pakistan. I think 2013 when he left, so he was بہت ہائی نوٹ پہ on a high note. یا ایک ان کی ایک اس میں ایلیمنٹ تھی ڈیمیج کی جو پی ٹی آئی نے کر دی تھی, without a doubt. but I feel like وہ ریورس, but وہ limited تھی to 25 and below. In my life جو پیک تھی نا کہ 2008 کی الیکشن نائٹ پہ ریزلٹس آ رہے ہیں, ہم لاہور گھوم رہے ہیں, اور برو پورا لاہور باہر نکلا ہوا ہے, شیر ہی شیر لگی تھی رہنا. مجھے تب نئے نئے گلوریا جینس کھلا تھا, اور ہم ایک ہمارے فیملی فرینڈس تھے ان کے ساتھ گلوریا جینس, انہوں نے کہا یہ کھلا ہے بڑی کافی شاپ رات کو 12-12:30 یہ کھلی, ہم یہاں جا کے کافی پئیں گے, ماحول دیکھیں گے. تو وہاں گئے تو باہر کھڑے بات کر رہے. تو 2008 میں I was 16, so you must have been like 13-14. تو اس طرح میں کھڑا ہوا سڑک پہ, بچے باہر کھڑے تھے لڑکے اور لیڈیز, اور اندر وہ لوگ کافی پی رہے تھے, گپ لگا رہے تھے باہر. ہم تو ریلیاں چل رہی تھیں لوگوں کی, وہ گزر رہی تھیں. برو لائک میں ہم بات کریں لائک یہ جو ایک روڈ پہ thousands of گاڑیاں جا رہی ہیں, ریلیاں لوگ. کدھر سے پہلا والا گلوریا گلبرگ؟ I want to say it was on the road جو حسین چوک سے جاتی ہے 7 Up پل کو, جہاں پہ جہاں نینڈوز ہے. نہیں گرو منگل تو پہلے, جہاں پہ نشاط کا ہوٹل ہے, دیٹ روڈ. رائٹ, وہ جو CTC, ہم CTC گئے تھے 100%. we went to CTC. پہلا گلوریا جین بتا رہا ہوں. Oh yeah, there is opposite side گلوریا جین ہے. پہلا گلوریا جین تھا, اور وہاں پہ مجھے یاد ہے کچھ کافی کا کانسیپٹ ہے, کافی میں اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, وہ ہیزل نٹ کافی تھی, مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے. میں کھڑا ہوا تھا وہاں پہ, اور سامنے سے ریلیاں آ رہی تھی, لوگ شیر مطلب یہ رولا ڈالا تھا ورکروں نے, اور ایک بندے نے مجھے ٹائیگر پھینکا تھا شیر کا, اور انہوں نے پکڑا ہوا تھا, اس نے پھینکا تھا, وہ لوگ پھینک رہے تھے چیزیں. اور by the way, I'll be honest with you, they were not your typical political types. They were just normal people in cars. تجھے گاڑی اس کے فوراً بعد میں اس طرح ہم شیئر کھڑا ہوا, ہنس رہے ہم سارے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے بعد ایک سیوک ریبورن سلور رنگ کی, مجھے آج تک یاد ہے, وہ فل اسپیڈ پہ آ رہا تھا, اور وہ بندہ کوئی ٹرنک ٹائپ تھا, اور اس کے پاس جھنڈا تھا گرین, اسی طرح ایک یلو لوگو ہے, لیکن وہ شیر نہیں تھا, وہ سائیکل تھی, پتہ نہیں چل رہا تھا, اور میں نے شیر پکڑا ہوا تھا. اس نے آ کے, وہ لوگ پٹے تھے, ساری بات ہے اس کے اندر, سارے وہ تپے ہوئے تھے. اس نے آ کے دروازہ کھولا ایسے کر کے, اس کو پکڑا, اور مجھے کوئی 40-50 کی اسپیڈ پہ آ کے مارا تھا, پٹ پہ ادھر لگا تھا آ کے, مجھے اڑ کے جا کے گرا. انہوں نے مجھے گاڑی کے بانٹ پہ ڈالا, ہونڈا کارڈ کے بانٹ پہ, مجھے نا اٹھا رہے پورا ایسا نہیں. مسئلہ یہ تھا کہ امان نا گالیاں دے رہا تھا, میں ہوش سے باہر تھا. تو جب بائی دا ٹائم میں سارٹ آف سینسز میں واپس آ رہا تھا, تو اندر سے سارے اڈلٹس بھی باہر آ گئے تھے کہ بیٹا کیا ہوا. میں and your mother بہت فنی, پورے یہاں میں نا نیل تھا, ایک اندر بروزنگ جینس میں نہیں تھی, بعد میں گھر کے اندر پتہ لگا تھا مجھے, بڑا عجیب سا, بڑا نہیں لائک وہ نکل گیا تھا. بائی دا آنیسٹلی یہ جو بات کرتے ہیں نا پوسٹ الیکشن جشن,
ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ تھنک 13 میں ہوا تھا کہ 13 میں وہ سوال ہو گیا تھا کہ زندگی میں دیکھا اس ٹائم پہ. آئی تھنک اب اگر عمران خان آئے تو پھر ہو. اب اگر آئے تو 13 کے الیکشن کے بعد اور 18 کے الیکشن کے بعد اور 24 کے الیکشن کے بعد ساری ناخوش تھے. 8 کے الیکشن کے بعد لائک میں پنجاب کی بات کروں کوئی ناخوش نہیں تھا. مثلاً کہ بس فیسٹیوٹیز تھی کہ نواز شریف آ گیا ہے, نواز شریف جیت رہا ہے. آلموسٹ 10 سال بعد 9 سال بعد ایک گرینڈ وہ صحیح بات ہے, ریٹرن آف دا میک مومنٹ تھا. بس آمریت پھر لائک پی 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 کی گورنمنٹ اور پھر فائنلی نواز شریف واپس آ رہا ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ریڈیکولس تھی. آپ یہاں سے جیو ہماری تھوڑی بیڈ لگے عمران خان لاہور سے. اگر عمران خان کراچی سے ہوتا نا اور پھر سندھ ورسز پنجاب ہوتا, پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این, پھر آپ کو پتہ چلتا کہ پنجابی کتنے ریسسٹ ہیں. ان کی اصلیتیں ابھی تو سارے نہیں چھپے. چلو عمران خان نہیں پنجاب سے ہے, حالانکہ نہیں ہے لیکن چلو ہے کوئی نہیں. اگر وہ صحیح بیٹل ہونی تھی. اگر کراچی کا پراپر یہ لائک گراؤنڈ اپ پولیٹیشین کرکٹر ہوتا ہے, یہ جبران ناصر ٹائپ ہوتا, پٹھان یا جبران ناصر ٹائپ بوائے ہوتا ہے, ایکسپٹ وائڈلی پاپولر. سو شاؤٹ آؤٹ ٹو جبران. He's a nice guy. پر کیا کہتے ہیں کیملی شاہ کے ریپ بیٹلز ایپک تھے. ریپ بیٹلز یہ کیملی شاہ ایک ہاسپٹل وزٹ پہ آیا تھا اور باہر جبران وغیرہ پروٹیسٹ کرتے. اس پرٹیکولر ہاسپٹل میں کچھ ہوا تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا کیا ہے, بات کافی پرانی ہے. It's very old. تو جبران کیونکہ ظاہری بات ہے ایک وہ برگر کلاس سے آتا ہے تو سب کی اردو تھوڑی سی ذرا اب تو بہت بہتر ہے, بہتر ہو گیا, بہت بہتر ہے. تو وہ قائم علی شاہ آؤٹ آف ہز سینسز, آئی تھنک ایٹ دیٹ ٹائم وہ 104 یا 106 سال کا تھا. ابھی ریسنٹلی اس کو ممیفائی کر کے نکالا تو وہ نارمل باتیں کرتا ہوا آ رہا باہر کیا. جب بن قاسم آیا اس نے تھے وہ والی باتیں کرتا ہوا اپنی آ رہا اسپتال سے وزٹ کے, تو یہ لوگ پروٹیسٹرس کچھ باہر کھڑے ہوئے تھے اور جبران تک ینگ لیڈر تھا. تو جبران ناصر پر کھڑا ہوا تھا, حال دیکھیں اسپتال کا, آپ کو پتہ نہیں ہے, اس طرح کی بات کر رہا نا. اندر باتھ روموں میں پوٹیاں ملی ہوئی ہیں دیواروں پہ. ہاں یہ کون ہے, اور وہ گاڑی کھلتی اندر بیٹھتا. ہاں اچھی بات ہے, پوٹیاں ملی ہوئی ہیں. بہت ایک ریڈیکولس مومنٹ تھا. مجھے وہ میرے ذہن میں وہ آئی جسٹ ریمبر جب سے ہم اسکول میں تھے تو بس جبران ناصر کی ویڈیو آ رہی ہے کہ وہ کسی گاڑی سے ڈالے سے لٹکا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے دیکھیں ناظرین میرے ساتھ پیچھے سے چپیڑے پڑ رہی ہیں. وہ بھی انسیڈنٹ ہوا تھا. آئی تھنک بات ہوئی بس اس کی پوری لائف یہی ایک اسٹرگل ہے. I think his 20s onwards یہی جبران ناصر. Yeah, and I was surprised to see جب وہ انٹرویو ہوا کہ یار ابھی بھی کتنا جوان ہے وہ. ماشاءاللہ یہ بات ہے, اس سے کتنی ایک ارلی ایج سے وہ بس فریش بہت ہے ماشاءاللہ, صحت وغیرہ بھی ٹھیک ہے اور تھوڑا سا موٹو ہو گیا. نہیں وہ تو لائک وہ ایج والا نہیں, I mean تو اپنے آپ کو دیکھ برو کیا تو بات کر رہے تو ایج بلوٹ از ریئل مائی گائز. دیکھ میں 30 سال کی عمر میں 40 سال کا ہو گیا. تو 30 سال کا نہیں ہے لیکن میں 30 سال کا ہوں, 30 سال کا ہوں. I don't find that humor amusing. خیر ہے. But like I think overall وہی بات ہے. I think کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو بات ہے نہیں کہ ڈیل ہو گئی ہے, عمران خان باہر نکل آئے گا. آئی تھنک دا فیکٹ کہ وہ اگر وہ روڈ لٹرلی اگر وہ باہر آئے اس وقت وہاں ملین بندے آئیں گے. اور جان سینا کا میوزک ہو جس طرح نہیں, ناٹ جان سینا, تھوڑا گیمکی ہے. نہیں اسٹنگ والا ہوگا. یار تو نے وہ افریقن لیڈر نہیں دیکھا جو جان سینا کے میوزک پہ اپنی ریلی کلوز کرتا ہے. میں نے وہ دیکھا جو ٹرمپ مینی مین پہ باہر آیا ہے. ایکچولی میں نہیں وہ کسی نے ایڈٹ کیا ہوا تھا. آئی وش اسے یہی کیا ہوتا. مینی مین آئی تھنک ٹرمپ تو نہیں سوری وہ اگر وہ اس ٹائم عمران خان جیل سے باہر آتے ہیں تو ملین بندہ آئے گا. آئی تھنک یہی چیز پرابلم ہے. مطلب نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے اس وقت. اسٹیٹ کے لیے پرابلم ہی بنا ہوا ہے. آئی تھنک پرابلم ہی یہی ہے اس وقت کہ دے ہیو نو آئیڈیا واٹ ٹو ڈو ود دیم. مستقل کتنی دیر رکھ لیں گے انہیں. ویسے میں کبھی سوچتا ہوں کہ نواز شریف جیل میں رہ جاتا سال تو وہ اتنا بڑا ہوتا آج. ہاں پرابلم یا آئی تھنک اگر نواز شریف قائم رہتے اپنے نیریٹو پہ اینڈ ہیڈ لیٹ ہم پلے آؤٹ. ایڈمنسٹریٹر تو وہ بہتر ہے عمران خان سے. I don't know. ہاں نو آئی ڈونٹ. I think politics بہتر کرتے ہیں. یو تھنک 19-20 کا فرق نہیں ہے. بٹ نواز شریف کے ٹائم پہ جو لائک پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سر کمال. نہیں دیر از اے ڈفرنس. لائک ہمارے پاس کتنے سی ایمز رہے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں. پرویز لائی سب سے اچھا تھا, ٹھیک ہے, وہ ہم سب وداؤٹ فیل کہہ سکتے ہیں کمال تھا. دس ٹائم اراؤنڈ ناٹ سو گریٹ. وہ پرویز لائی ہاں تو کچھ دنوں کے لیے تھا. یا لائک
کیا کر سکتا that was the joke. Oh, okay. So I was like, what's my guy saying? یار تو بزدار کا فردوس مارکیٹ کے انڈر پاس پہ جو شاندار کام ہے یار honestly speaking اس کو ڈاؤن پلے کر نہیں اس کو نہیں کرا, بڑی اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, ضروری ہے. ڈوڈ ہاربل انڈر پاس ہے تو کیا اور بات سائڈ کر پہ چوک پوائنٹ بنتا ہے اس کا, اور لائک صدیاں لگ گئی تھیں اسے ختم ہونے میں. اٹس کمپلیٹ نائٹ میں. لیکن جنرلی آئی فیل کہ however at the same time جب میں دیکھتا ہوں کہ پاور پالیسی یہ لے کے آئے تھے آئی پی پیز کی ریسنٹلی جس نے کھربوں ڈالر کا نقصان کر دیا ہے. کون لے کے آیا تھا؟ نواز شریف لایا تھا. سب سے پہلے لائی تھی بے نظیر, پھر لایا تھا مشرف, پھر لائے تھے نواز شریف صاحب. جس نواز شریف صاحب نے لائن جسے منشا وغیرہ سارے اس گیم میں آئے تھے. بٹ لائک وہ اینڈ پہ پھر بھی لائے نا, تو آپ تھوڑا سا نہیں, بٹ the current crisis probably IPP کا can انہیں be کی وجہ سے جب بے نظیر لائی تھی آئی پی پیز کا تو وہ بیسکلی یہ تھا کہ ہم چھوٹے چھوٹے یونٹس بنائیں ایز بیک اپس. Can we agree کہ بینظیر worst elected prime minister of Pakistan تھی؟ Oh yeah, for sure. نہیں, I mean elected prime minister of Pakistan. if you I don't know, like اگر ہم early 60s میں چلے جائیں, کوئی بھی نہیں تھا. نہیں سال 6 مہینے کے لیے آتے تھے لوگ, وہ تو اکاؤنٹ نہیں کرتے. بینظیر I think actual worst prime minister تھی. yeah I mean 19-20 پرائم منسٹر کیا 3 سال کی تھی ٹوٹل, لیٹس بی آنیسٹ, لائک ٹوٹل ٹرینوں سے کیا تھا. بٹ اتنا ڈیمیج کیا انہوں نے 3 سال. I feel like بینظیر اگر شہید نہ ہوتی, قتل نہ ہوتی تو نواز شریف 2008 کا الیکشن جیت جاتا. 2008 کا الیکشن جیتا تھا اور اسمیش کر کے نکل جانا تھا. اور بینظیر کی پاپولیرٹی نہیں تھی اس وقت بھی, نہیں اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کی آج ہے کہ اس طرح سب اتنا وہ لائک ادر دین جو لڑکانہ کراچی ایک ببل ہے, کلاسیکل ببل سے باہر نہیں. آپ یہ نواز شریف نے جو آخری الیکشنز تھے اس کے بعد جو فائٹ اگینسٹ مشرف ہے نا, اس میں لائرز اور نواز شریف کا نام بچتا ہے آج تک ڈنگا بچتا ہے. اور پنجاب کے پی شیپی اس کا علاقہ تھا برو. یہ جو آج عمران خان علاقہ انہیریٹ کر رہا ہے کس کا تھا؟ نواز شریف کا تھا. نواز شریف کا علاقہ سارا لاسٹ میں ایک زمانے میں بہت جاتی ہوئی ہے. نون لیگ والوں نے بہت ڈم ہے یار, بہت ڈم. لائک اب ان کے لیے وہ بھی نہیں ہے, نرم گوشہ بھی نہیں. آرگومنٹ سنی ہے کہ نہیں, یہ مجبوری ہے بیکاز کہ کمپرومائزڈ ہے. ان کے بہت بنیادی جو ہے نا, ان کی ایگزسٹینشیل تھریٹ بن چکا ہوا تھا عمران خان. تو آبویسلی کیسز اگر تو نے 10 قتل کیے ہیں لیکن تو ایڈمنسٹریٹر بڑا اچھا ہے یا تو کچھ نیک کام بھی کرتا ہے, تیرے قتلوں کے کیس کھل جائیں, ایویڈنس موجود ہو, تو تیری ایگزسٹینشیل تھریٹ بن گیا نا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سیاست میں جو عموماً کہا جا رہا ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں, انہوں نے وہ کیا ہوتا ہے, اس کے پریشر میں وہ سودے بازی کرتے ہیں. یہ عمران خان پہلا بندہ ہے جو اتنا عمر ہو گیا کہ کچھ بھی ہو جائے تو کیا, عمران خان از بیانڈ ریپروچ رائٹ ناؤ. وہی بتاتا ہے اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. 10-12 ایسی چیزیں اگر ان کے خلاف جینوئنلی پروف بھی کر دی جائیں تو بلیو نہیں کرتا کوئی آدمی. اینڈ یہ تب مجھے فلی سیمنٹ ہو گیا تھا میرے دماغ میں جب ان کی ایک آئلہ ملک والی پرپورٹڈ آڈیو لیک جو آئی تھی. آئی ڈونٹ نو آئلہ ملک تھی کون تھا, بٹ نہیں اس میں کلیم آئلہ ملک وہ پرپورٹڈ جو اگر لیٹس سے وہ ٹرو ہے مثال طور پہ, اور وہ لیگلی گین, حالانکہ یہ لیگلی کوئی ایڈمیسیبل چیز نہیں ہے کورٹس کے اندر لیکس آڈیو لیکس, البتہ اب ہے بائی دی وے. اچھا یہ قانون یہ کرائم نہیں ہے, اب کرائم نہیں ہے. وٹ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اگر وہ آڈیو لیکس سچی بھی ہیں اس میں کوئی کرائم کمٹ نہیں, بٹ جس طرح پروکیور ہوئے ہوں گے آئی کین گارنٹی وہ کرائم ہوگا. اوہو نہیں, دیٹس ناٹ, آئی ایم سیئنگ آن دی بیسس آف دوز آڈیو لیکس عمران خان کو آپ کوئی سزا نہیں دے سکتے. نہیں, کیا ہے ہماری کوئی اس طرح کچھ بھی نہیں ہے, بیکاز conversation about zina is not zina. نہیں, I'm sure کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہمارے قانون میں. کچھ بھی کم از نہیں کم ہے. صادق کو امین سے ہٹانے کے لیے بندے وہ ہوگا جو ہمارا عجیب و غریب سا کرائٹیریا. صادق اور امین میں یہ بھی چیز نہیں آتی. نہیں, سیکشل I personally do not claim to know the nitty-gritty of the Sadiq and Amin category, but it's a problem. But of those messages you do. It's a problem. But my point is کہ جب وہ آئے تھے ایک رسپانس تھا جو کہ ایک بڑا اسٹرانگ تھا کہ یہ سب بکواس ہے, یہ فیک ہے, یہ وہ کیا کہتے ہیں وہ ڈاکٹرڈ اے آئی ہے, اور یہ سب ہے. ایک رسپانس تھا یہ اصل ہے, لیکن عمران خان بڑا نر آدمی ہے. نر کیسے کہہ دوں نے, نر بندہ ہے سر, نر آدمی ہے. وہ پورا نا وہ پنجے والا جو ہوتا ہے. And I was like, oh no, یہ تو پکی ہو گئی ہے بات اب تو. The idea کہ basically آپ اس بات پہ انہیں لوگ ہٹلر کہتے ہیں. His popularity? Like his absurd, the people's absurd belief. نہیں تو ہٹلر اپنے پاپولیرٹی سے بنتا ہے یا اپنے عمل سے بنتا ہے؟ ہٹلر ہاں پروپیگنڈا سے بنتا ہے. رائٹ, سوچنے والی بات ہے. آئی تھنک اپنے ریٹرک سے بنتا ہے. ریٹرک سے بنتا ہے. عمران خان نے ایسی کوئی کسی قوم کو الگ کر کے
کوئی زینوفوبیا نہیں پھیلایا, زینوفوبیا نہیں پھیلایا, کوئی ریسس بات نہیں کی. پوسٹ ہٹلر یہ جو ہر کسی کو ہٹلر بنا دیا جاتا ہے نا, آئی تھنک یہ بس یہ ایسا گوروں کے یہاں ہوتا ہے. یہ سب سے ریٹارڈڈ چیز ہے. ٹرمپ لٹرلی ہٹلر ہے, بش لٹرلی ہٹلر ہے. ہٹلر نے اکارڈنگ ٹو جو مین اسٹریم 6 ملین لوگ مارے تھے, شاید زیادہ یہودی 12 ملین لوگ ویسے مارے تھے جو سلاو سے, اور موقع ملے گا تو وہ کرے گا نا. وہ پرائم منسٹر تھا. وہ تو ڈیتھ کیمپس بنائے تھے. سیم کدھر سندھ میں انٹیریئر سندھ تو ہمیشہ یہ بات کیوں کرتا ہے؟ گیس چیمبرز بنائے تھے. Is this a reference to something? ہاں ٹو دی ڈیتھ کیمپس ان انٹیریئر سندھ. عمران خان میں نا کہ وہ لوگ صابن بناتے تھے ان کی وہ چربی سے, سندھ میں صابن سے دھوتے تھے. پوائنٹ از کہ آئی تھنک یہ سب تھوڑے سے زیادہ ایگزیجریٹڈ کلیمز ہیں. آئی تھنک یہ جو ایون مودی کو ہٹلر سے کمپیئر کرنا ابسرڈ ہے. بچر آف انفیکٹ مودی کے اندر پھر کریکٹرسٹکس ہیں کہ وہ ایک پرٹیکولر مائنورٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, اور وہ ایتھنک اینی باڈی ہو سیز کہ یہ ہٹلر ہے نا, میرا دماغ بند رہے دفعہ ہو جاتا ہے. تیری آئی کیو اتنا کم ہے کہ تو, اور ہٹلر بائی دی وے از آلسو ناٹ دا ورسٹ پرسن. اگر کوئی مجھے اسٹالن کہنا مجھے زیادہ دکھ ہوگا. اسٹالن نے زیادہ بندے مارے تھے, ماؤ نے زیادہ نہیں, شاید نہیں کہ شاید دکھ زیادہ ہوگا, ٹھیک ہے, ماؤ نے زیادہ بندے مارے ہیں. لیکن اگر آپ جی کالج میں پڑھتے ہیں تو آپ خوش ہوں گے اگر آپ کو کوئی ماؤ یا اسٹالن کا ہے. لائک ماؤ کے تو نمبرز 40 ملین 50 ملین پہنچ گئے ہیں. لیکن کامن کریکٹرسٹک دیکھے سب میں نہاتے نہیں ہیں. ماؤ بھی نہاتا نہیں تھا, ہٹلر نہ آتا تھا. ہٹلر تو کلین فریک تھا. انفیکٹ جو زائکلون بی گیس تھی پہلے وہ زائکلون اے تھی, اور وہ استعمال ہوتی تھی پیسٹیسائڈ کے طور پہ صفائی کرنے کے لیے فیکٹریوں کی. وہ ایک کیمیکل کلینر تھا. میں کبھی نہیں ٹرسٹ کرتا لوگ جو ہاتھ دھوتے ہیں. اور زائکلون بی میں اس میں اسمیل ڈالی گئی تھی تاکہ وہ پہچان لے جانا. تو اوڈرلیس گیس تھی نا, سوچنے والی بات ہے. جو اصل میں آئی تھنک کیچ آل ٹرم ہے نا ہٹلر, وہ کہنا چاہ رہے ہیں فیشسٹ ہے بندہ. یہ فیشسٹ بھی نہیں ہوتے یہ بھائی. کوئی پاکستان میں پوری دنیا میں کوئی ایسا لیڈر ہے جو کلٹ آف پرسنالٹی نہیں چاہتا؟ کوئی ایسا لیڈر ہے جمہوریت میں جس کی اوباما کیا ہے کلٹ آف پرسنالٹی؟ ٹرمپ کیا ہے کلٹ آف پرسنالٹی؟ پر اوباما کی کلٹ آف پرسنالٹی جائز, ٹرمپ کی نہیں. بس ٹھیک ہے, اوباما کے میزائل اسٹرائک چھوٹے بچوں کو مارنے کے لیے جائز, امریکن سٹیزنز کو مارا اس نے, وہ جائز ہے. یہ بیسکلی سر جو ہپوکریسی ہے نا ہم نے ایکسپوز کر دیا آج. ٹھیک ہے, اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے. یہ آج تک نہیں ہوئی تھی, ہم نے پہلی دفعہ آج جب ہمارا چینل ڈی مونیٹائز ہوا اس کے بعد میں نیا چینل ملا وہاں ایکسپوز کیا اردو زبان میں. اردو زبان لیکن جو میجورٹی دنیا بولتی ہے, ایون گورے بولتے ہیں سیکرٹلی. تو نے وہ مووی دیکھی ہے لگان؟ یار بہت اعلیٰ مووی. I love that movie. کسی گورے کو کارنر کر لو تو ایونچولی آئے گا کہ دور ہو میرے سے سالا غریب لوگ. You don't remember the dialogues, do you? تم سالا غریب لوگ ہمیشہ ہماری جوتی کے نیچے رہے گا. اس سال لگان دگنا لگان دے گا. دگنا لگان کمال فلم تھی یار. This is before عامر خان started making weird films. عامر خان جب گجنی کی نا اور بف ہوا ہے فارغ ہو گیا تو لائک وہ ساری جو اس کی ایک بوائش لک تھی چلے گی, اور اسی بف رول میں وہ کبھی یونیورسٹی میں. اور also like this new like weird thing that he does with his eyes like this. وہ I think اور وہ اگر اس کی ریلیٹ کرو with his private life, وہ جو humanitarian میں تو spiritual آدمی I think کچھ psychedelics I think لوگ جب اسلام چھوڑ دیتے نا تو لعنت طاری ہو جاتی ہے. I think وہ psychedelics اور ان چیزوں کے ایکسپریشن پر فارغ ہو گئے. اصلی بھائی کون ہے؟ سلمان بوائے. سلمان بھائی سلمان بھائی نے کبھی اچھی فلم بنائی زندگی میں کنسسٹنٹلی. منا بھائی MBBS. سلمان اس میں نہیں تھا, سنجے دت تھا نہیں وہ. میں نے بھائی کہے تو ایک اچھی مووی کا نہیں پتا. واٹ اباؤٹ جس پہ وہ پاگل ہوتا ہے, وہ ایکٹنگ کرے تیرے نام. بھائی کا کام نہیں ہے, بھائی کا کام ہے مووی میں آنا. بھائی ٹشن. واٹ اباؤٹ جس میں پولیس آفیسر ہوتا ہے؟ دبنگ. میں نے نہیں دیکھی, میں نے نئی والی نہیں دیکھی فلم میں یار. مسئلہ یہ ہے میں نے ساری وہ 2000s اور 90s. ہم آپ کے ہیں کون ٹائپ فلم دیکھی. واٹ اباؤٹ دھوم؟ اس میں سلمان خان. دھوم سلمان خان تو نہیں ہے. کچھ ہوتا ہے. اس میں نہیں ہے, سلمان خان ہے اس میں آتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے. کاجل ہے, رانی وہ ہے, رانی نہیں ہے, رانی مکھرجی ہے اس میں. کیا اس میں رانی مکھرجی ہے, رانی مکھرجی ہے. کاجل ٹام بوائے سی لڑکی ہوتی ہے, شاہ رخ باسکٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں. فلم کی اسٹوری یہ ہے کہ پہلے اسپورٹس انکریکٹلی کھیلتے ہیں, مووی سے بہت فنی لگتا ہے. 90s موویز میں ہم اکثر اصل کھیلتے ہوں گے.
بٹ آئی لائک کہ وہ جو کاسٹیوم ایکوریسی بہت ہوتی ہے. ہمارے فائٹر پائلٹس بھی سرما پہنتے ہیں اور ان کے اشفاق بھائی سرما پہنتے ہیں, یہ بٹن کھلے یہاں تعویذ یہاں تک چڑھی, بس پٹا چوکر تعویذ والا جو تعویذ لٹکا ہوتا ہے ڈھیلا ہوتا ہے. یار میں بتا جگہ میں پورا پاکستان پھرا ہوں, میں نے کسی کو یہ پہنے نہیں دیکھا, تو پلیز چوکر تعویذ. اشفاق بھائی پرمیشن ٹو انگیج جناب. ساری لڑکیاں کرتی ہیں جناب, اسکریمبل کرتے ہیں ہم جج کو. اداب. ابھی وہ ہیرا منڈی سیریز میں نے دیکھی ہے یار میں اس طرح شٹ نہیں دیکھتا. سن رہے ٹھیک ہے, اس میں سب لوگ اداب لٹرلی, اور پروسٹیٹیوٹس نے فریڈم فائٹ لڑی. کیوں نہیں یار, اتنی سیکریفائس کیا انہوں نے, لیکن کوئی مقصد تو نہیں ہوگا. لائف فار پاکستان, بیکاز یہ لاہور کے بارے میں تھی. کمپلیٹ نانسنس تھا وہ. آئی ایم شیور آئی تھنک وہ انڈینز واٹ دے ڈidn't realize is by the way کیونکہ ہیرا منڈی لاہور میں ہے, بیسکلی وہ پاکستان کی اسٹرگل کے لیے لڑ رہی تھی, سو دے میڈ اے مووی اباؤٹ دی انڈیپینڈنٹ اسٹرگل آف پاکستان. نو آئی تھنک کیونکہ جب سے لیفٹ کا جو ٹیک اوور ہے سنیما کا, لبرلس کا, اس میں بیسکلی نا وہ کانسٹنٹلی جو فرنج کمیونٹیز ہوتی ہیں نا ان کو لائنائز کرتی ہیں پبلک کانشیسنیس کو چینج کرنے کے لیے, ان کو ہیومنائز کرتی ہیں, لائنائز کرتی ہیں, جبکہ اٹس اے فلتھی پروفیشن. اللہ معاف کرے. دکھ ہوتا ہے جو بھی اس میں ہو, اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے. اور پھر وہ ایک اس میں ایک انڈر ٹون میں فیمنسٹ میسیجنگ بھی آبویسلی ہے کہ پروسٹیٹیوٹس امپاورڈ ہیں. یہ وہ فورتھ ویو جو نیکسٹ جن فیمنزم میں جو ریئل فیس ورک جو ہے کہ وہ بیسیکلی ایک وہ ریئل ورک اور باڈی کا ایکسپریشن ہے. پروسٹیٹیوشن کوئی بھی نہیں دکھاتا ہے کتنی سیڈ زندگی ہوتی ہے, خوفناک دنیا تھی وہ ساری. اور جو یہ بات ہے کہ اصل میں انہوں نے جو اونرشپ لی ہے نا, اصل میں یہ جو جوڈتھ بٹلر وغیرہ سارا جو 1950-60s میں ان کے آئے ہیں سیکس اینڈ جینڈر ریولوشن والے, یہ آخری کڑی تھی پوسٹ ماڈرنسٹ ایک وہ کہ کوئی دیر از نو ٹروتھ, دیر از نو آبجیکٹ, جو مرضی کرو. اس کے اینڈ پہ یہی ہونا تھا. اور اس کے اندر جو اب اگر آپ پرانے فیمنسٹ کو دیکھیں جو ابھی بھی زندہ ہیں کافی, جو بڑی عمر کی خواتین ہیں, 92-93 کے چھوٹے چھوٹے ان کے بال ہوتے ہیں, جو سجن کے سارے اسپورٹ ٹیچر جو ہوتی ہیں, ان کی باتیں پھر بھی کوئی سینس بنا رہی نہیں, تو وہ اب تو ڈیسپریٹ ہے نا. وہ ان کے اندر ایک تحریک ہے, اس کا نام دیا گیا ہے ٹرف, ٹرانس ایکسکلوشنری ریڈیکل فیمنسٹ. فار ایگزامپل جے کے رولنگ, جو حالانکہ ایک فیمنسٹ آتھر کنسیڈر کی جاتی تھیں, یعنی ان کا لٹریچر وہ فیمنسٹ آئیکن ہے 90s اور 2000s کی, لیکن وہ بچے ہیٹ کرتے ہیں اسے. ان کو اب جو جین زی ہے وہ ہیٹ کرتے ہیں, وہ ٹرف ہیں کہ وہ فیمنسٹ ہیں جو اینٹی سیکس اینڈ جینڈر کی جو اسپیکٹرم والی ساری نانسنس ہے. سو یہ ٹرانس موومنٹ از سم تھنگ ایلس, فیمنزم از سم تھنگ ایلس. وائی ڈو وی ہیو ٹو کلمپ ایوری تھنگ؟ امبریلا موومنٹ تو ایک ہی ہے, سیکس اینڈ جینڈر ریولوشن. امبریلا ان کا دیکھو مذہب ان کا ایک ہی ہے. چار بوائے میں بتا رہا ہوں, بات یہ ہے اصل میں مجھے لگ رہی ہے بھوک. کیا کھانا ہے؟ تو گھر سے کھانا ہے. اب کیا ہے کھانے میں؟ تو اتنا سیکس اینڈ جینڈر نہیں کوسچن کرنے لگ گیا. سب سے ایکسٹریم فرقہ نا 32 with 2 kids, ان کے سب سے ایکسٹریم فرقہ نا وہ یہ ہے, you caught me at 16 maybe. جو نیا والا ان کا جو ہے نا, یہ سب سے ایکسٹریم فرقہ ان کا, یہ ڈیموکریٹائز کر دیا نا ان کو. اگر تو we کمپیئر have to preach sex and gender without فرقہ وائی, انہوں نے ڈیموکریٹائز کر دیا جو یہ انہوں نے فار ایگزامپل انہوں نے آج بہت شارٹس فائر ہوئے ہیں. بھائی آج آملیٹ نہیں بناؤں گا, آج تیل کا آملیٹ بناؤں گا. بھائی آج ڈیمونٹائز نہیں ہوگا, سارے چینل ڈیمونٹائز کرواؤں گا. یہ جو ہے نا چھوٹا سا سلاد نکلے جائے گا آدھی نیچے سے. یہ انہوں نے جو کام کیا نا, انہوں نے جینڈر کو اسپیکٹرم پہ کر کے انہوں نے ڈیموکریٹائز کر دیا. آپ کی جو انفرادی جینڈر کی کھوج اور سیکس کی کھوج ہے نا, وہ آپ کے لیے ڈیموکریٹائزیشن آف فیکٹس ہو گئی ہے کہ بیسیکلی جسٹ میس اراؤنڈ ود فیکٹس. آبجیکٹیو ٹروتھ تو ہے ہی نہیں نا, اب صرف امپیریکل ٹروتھس ہیں, اور ان کو بھی یہ پھر جو مرضی کھلواڑ کرو. دس از ناٹ اے گلاس. بٹ وہ ٹیرنس ہاورڈ نے کہہ نہیں دیا 1:1:2, تو اب تو آبجیکٹیو ٹروتھس بھی جو ہیں جو وہ بھی کوسچن 5 منٹ غور سے سنو نا کہ یار $1 تو $2 ہوتا ہے. میں بھی جو آئرن مین ہوتا تھا اس کے ساتھ پہلی فلم میں, یاد ہے میں نے اس کو تیرے سالوں بعد دیکھا, میں کہ یار آئی تھنک اس کو دیکھ کے ایوری ون ریئلائزز ڈرگز ناٹ اے گڈ آئیڈیا. اور جو ہیرا منڈی کا آپ نے ذکر کیا, وہ جو فلم ہے, ٹی وی شو ہے, ٹی وی شو ہے, اس کے اگر آپ کسی چیز کا بھی ٹریلر دیکھ لو, کوئی سناپسس پڑھ لو, کچھ
یہ جو جبرن انجیکٹ کرتے ہیں نا سیکس کی امپاورمنٹ اور جینڈر کی امپاورمنٹ, یہ خود اپنے آپ دھڑام کر کے, مجھے اس لیے تھوڑا جو دعویٰ سین میں جو لوگ ہیں نا بہت اگریسولی اس کے خلاف کام کرتے ہیں, اٹس اے ویسٹ آف ٹائم. آپ دیکھیں دا بوائز, یہ خود صاحب آپ کو ایکسپلین کر دیں اصل کیا ہوتا ہے. امیزون کے اوپر دا بوائز ایک سیزن ہے, وہ سپر ہیرو والی یار, میرا خیال ہے اس میں ایک لائن ہے, ہم سب نے اس کے شارٹس دیکھ لیے ہیں ایٹ دس پوائنٹ. اس میں کانسٹنٹلی بس وہ اور دا واکنگ ڈیڈ فار سم ریزن بس بمبارڈ وہ ریسنٹلی واکنگ ڈیڈ بائی دا ہوا دوبارہ سے فار سم ریزن بمبارڈ ہوتا ہے آپ کے شارٹس کے. واکنگ ڈیڈ کے شارٹس ایک ٹائم پہ بہت, یعنی میں نے آدھا شو اسی طرح دیکھا تھا. آئی تھنک کسی نے پورا شو نہیں دیکھا. دا بوائز سارا دیکھ لیا میں نے, مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے شو میں اب کیا ہوتا ہے. اچھا دا بوائز کا بس مجھے وہ پتا ہے, وہ بوائے اس شکل بنا کے کھڑا ہوا ہے, اٹ واز پرفیکٹ down to the last minute. مجھے سمجھ آیا کہ وہ ایول سپر مین ہے, ایک کمپنی ہے جو بناتی ہے سپر ہیرو, اور وہ سب ایک کبال ہے گورنمنٹ کا. گائز اسپوائلر الرٹ ہاں اسپوائلرز تو نہ دے, مطلب اسے دیکھی بھی نہیں. I would prefer the more زیادہ جو او جی اسپن تھا سپر ہیرو سے. واچ مین کی کتاب اچھی تھی, واچ مین کی فلم بھی بہت اچھی تھی, گرافک ناول بھی بہت اچھی تھی, فلم بھی بہت اچھی تھی. Yeah, it was an interesting film. واچ مین زیادہ فیسنیٹنگ. Anyway, forget man, watch The Boys. نہیں ٹی وی شو ایٹ دس پوائنٹ آئی تھنک کمٹ کرنا ٹی وی شو کو انسین ہے. مسٹر روبوٹ دیکھا ہوا تم نے؟ نہیں یار, کیا یار وہ کیا ہے وہ, تو مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے یار آخری یار. کیا یار وہ یہ شارٹس والے شوز ہیں, وہ بھی نہیں میں نے دیکھا. بس آخری کیا کہتے ہیں جسٹ لائک جسٹ کنکلوڈ کر, مجھے بھوک لگ رہی ہے پلیز. اوکے ویل آن اے کنکلوڈنگ نوٹ, آئی ہوپ آپ نے یہ کنورسیشن فالو کی اباؤٹ بنگلہ دیش. اور یہ پوڈکاسٹ اسکریپ کر دو. کیوں یہ پوڈکاسٹ اسکریپ کر دو, مجھے گولی مار دو یار. ڈونٹ وری گائز, یہ پوڈ کاسٹ ہم نشر کریں گے فار یو, اور یہ اس کی اوپننگ ہوگی, اور یہ اس کی اوپننگ ہوگی. اوکے اللہ حافظ. آج کل کے دور میں پبلک اسپیکنگ اسکلز ہونا انتہائی ضروری ہے. آپ کوئی بھی کام کریں, کاروبار ہو, نوکری ہو, اسکول کے اندر ہو, جتنا آپ اچھا بولیں گے, جس طرح آپ آرگیومنٹس اور تھاٹس اپنی پریزنٹ کریں گے, اتنی ہی مقبولیت آپ کو معاشرے میں ملے گی. کلیئرٹی آف تھاٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے کلیئرٹی آف اسپیچ کو. تو ایون پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم پہلی دفعہ کورس آفر کریں گے پبلک اسپیکنگ اور کانفیڈنس بلڈنگ کے اوپر. ہم چاہیں گے کہ آپ یہ کورس ضرور جوائن کریں. اس کے فزیکل سیشنز بھی ہوں گے اور آن لائن سیشنز بھی ہوں گے. ایک تو ہمارے چینل کو سپورٹ ہو جاتا ہے, اور ہم فیل کرتے ہیں کہ ایک اسکل جو ہمارے پاس ہے, جس کا ہمارا انڈیویجول بیک گراؤنڈ بھی ہے, ہم وہ آپ کو سکھا سکتے ہیں. تو پلیز ضرور ہمارے کورس کو جوائن کریں. تھینک یو.